اے عشق تیری خاطر از قلم فروا خالد، سیکنڈ لاسٹ پارٹ۔ ارتضیٰ کو شدت سے مہروش کا انتظار تھا۔ مہمانوں کے ساتھ کھڑے اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر بار بار انٹرس کی طرف اٹھتی تھیں، مگر انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو میجر ارتضیٰ سکندر۔ ارتضیٰ ابھی وہیں کھڑا تھا جب اس کی آواز پر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ جنرل یوسف چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بہت بہت شکریہ، ورنہ اسے خراب کرنے کی آپ نے پوری کوشش کی تھی، ارتضیٰ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ خوشی کا موقع ہے، غصہ تھوک دو، آؤ گلے ملو۔ یہاں میں ایک آفیسر کی حیثیت سے نہیں بلکہ تمہارے باپ کی حیثیت سے آیا ہوں۔ جنرل یوسف نے بات ہی ایسی کی کہ ارتضیٰ مزید اپنی ناراضگی قائم نہیں رکھ پایا، اور ارتضیٰ ان سے بغلگیر ہو کر ہٹا ہی تھا جب اس کی نظر اینٹرس کی طرف اٹھی، اور ارتضیٰ کو لگا تھا کہ جیسے دنیا کی ہر چیز تھم گئی ہو۔ مہروش، رحاب اور نیہا کے درمیان چلتی آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ سرخ لہنگے میں سولہ و سنگھار کیے وہ ارتضیٰ کو سیدھا اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ مہروش بلڈ ریڈ کلر کے بیش قیمت بھائی لہنگے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک سجی سنوری تھی۔ مہروش کو گولڈ کی ہیوی جولری پہنے ہوئی تھی، اور آج بھی ارتضیٰ کی فرمائش پر اسے ناک میں بہت خوبصورت نازک سی نت پہنائی گئی تھی، جو اس کے حسین روپ کو مزید چار چاند لگا گئی تھی۔ ارتضیٰ کو اپنا آپ مہروش کے دو آتشا حسن میں کہیں پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس کے سحر میں جکڑے ارتضیٰ سرشار سا اس کی طرف بڑھا، اس کے قریب پہنچتے ارتضیٰ نے اپنی مضبوط چوڑی ہتھیلی مہروش کے سامنے پھیلائی تھی۔ ارتضیٰ کو سامنے دیکھ کر مہروش کی دھڑکنوں کا شور بڑھا تھا۔ ارتضیٰ بلیک تھری پیس میں موجود اپنی روپ دار ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ مہروش کو ایک بار پھر اپنا اسیر بنا گیا تھا۔ ماشاءاللہ، کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہمارے بچے، اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اب مزید کوئی دکھ ان کے قریب بھی نہ بھٹک پائے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ اسٹیج کی طرف دیکھتے ناہید بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ آمین سم آمین بھابی، انشاءاللہ اب ایسا ہی ہوگا، زینب ناہید بیگم کا ہاتھ دباتے محبت سے بولی تھی۔ ایک ساتھ بیٹھے وہ اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ ان کی جوڑی سے کسی کی نظر ہٹ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ارتضیٰ مہروش کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کا بازو صوفے کی ٹیک کے اوپر رکھا تھا۔ مہروش کی کمر سے ارتضیٰ کا بازو ٹچ ہو رہا تھا، اور مہروش کی دھڑکنوں کا شور ارتضیٰ کے اتنے قریب ہونے اور اوپر سے کمر پر اس کا لمس محسوس کر کے اتنا بڑھ چکا تھا کہ اسے کچھ اور سنا ہی نہیں دے رہا تھا۔ ارتضیٰ مہروش کو ایک دو بار مخاطب کر چکا تھا، مگر وہ چہرے پر مصنوعی ناراضگی سجائے ارتضیٰ سے کوئی بھی بات کرنے کے تیار میں نہیں تھی۔ ڈونٹ وری جانا، آج تمہاری ہر ناراضگی، ہر شکوہ اتنی محبت سے دور کروں گا کہ تم دوبارہ کبھی مجھ سے ناراض ہونے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں۔ آخرکار وہ ٹائم آ ہی گیا جس کے لیے ارتضیٰ بے قراری سے انتظار کر رہا تھا، مگر مہروش کی سانسیں اس وقت تک اٹکی رہیں جب اسے ارتضیٰ کے ساتھ اکیلے گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا۔ ماما، آپ لوگ بھی آئے نا میرے ساتھ، مہروش اپنا لہنگا سیٹ کرتے زینب کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولی، کیونکہ ارتضیٰ بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ میری جان، ارتضیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زینب بیگم نے اسے محبت سے سمجھایا تھا۔ اب مہروش انہیں کیا بتاتی کہ ارتضیٰ سکندر ہی تو اس کی گھبراہٹ کی وجہ تھا، جس کی بے رخی برداشت کرنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھا، اور اب اس کا یہ بے باک اور شوخ انداز بھی اس کی جان نکالے ہوئے تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے ارتضیٰ کے اپنے متعلق جذبات سن کر اور اس کی محبت کی شدت دیکھ کر مہروش اپنی پچھلی زندگی کی تمام تلخیاں بھلا چکی تھی۔ یہ خیال ہی بہت اچھوتا اور دل فریب تھا کہ وہ دشمن جان صرف اور صرف اسی کا ہے، بیلا یا کوئی اور لڑکی کا نہیں۔ ناہید بیگم نے بیلا والی غلط فہمی بھی اسے کلیئر کر دی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے ساتھ شادی پر رضامندی صرف گھر والوں کی خوشی کی خاطر دی تھی، ورنہ اس کا کبھی بیلا میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اور مہروش کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد تو ارتضیٰ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ شادی سے جس پر بیلا نا امید ہوتے اس کی بے ہوشی کے دوران ہی واپس لوٹ گئی تھی، کیونکہ ارتضیٰ کی مہروش کے لیے دیوانگی دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ میجر ارتضیٰ سکندر کی زندگی میں مہروش کے سوا کسی لڑکی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ساری حقیقت سننے کے بعد مہروش کے دل میں موجود آخری پھانس بھی نکل گئی تھی۔ وہ اب مکمل ہلکی پھلکی ہو کر خوشیوں بھرے لمحے انجوائے کر سکتی تھی۔ زیمل، پہلے مجھے شک تھا مگر اب یقین ہو گیا کہ تمہارے دماغ کے سکرو نہ صرف ڈھیلے ہیں بلکہ اچھے خاصے ہلے بھی ہوئے ہیں۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کرنے کو کہہ رہی ہو۔ ارحم زیمل کی بات سنتا ہتھے سے کھڑا تھا۔ ارحم، تم مجھے انکار کر رہے ہو
مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ آج تک کبھی تمہیں کسی بات سے میں نے انکار کیا ہے، اور جب مجھے ضرورت پڑی ہے تو تم نے اس کام سے مجھے صاف انکار کر دیا ہے۔ اگر تمہاری جگہ معروش ہوتی تو کبھی انکار نہ کرتی، بلکہ اب تک تو میری مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی۔ زیمل نے ارہم کو مسلسل انکاری دیکھ کر ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا، کیونکہ اس وقت صرف ارہم ہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ جیسے تو میں تمہیں جانتا ہی نہیں، مہروش کو، نہ ہی تمہیں۔ وہ اب تک اچھا خاصا سنا کر فون بھی بند کر چکی ہوتی۔ ایک میں ہی ہوں جو تمہارے ساتھ سر کھپا رہا ہوں۔ ارہم کا لہجہ ہنوز تھا۔ پر یار اتنا غلط بھی کیا ہے اس میں؟ زیمل کو اگر اس وقت ارہم سے اتنا ضروری کام نہ ہوتا تو وہ اب تک ناراض ہو کر فون بھی بند کر چکی ہوتی۔ کیپٹن زیمل، آپ مجھے میجر جازل کو کڈنیپ کرنے کا کہہ رہی ہیں، اس میں صحیح بات ہے کیا؟ ارہم نے زچ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ تو کون سا سچ مجھ کا کڈنیپ کرنا ہے؟ کچھ دیکھ لے ہی تو کرنا ہے۔ پلیز ہیلپ کر دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ زیمل اب منتوں پر اتر آئی تھی۔ جب آخرکار کچھ سوچتے ارہم نے اسے ہاں میں جواب دیتے فون بند کر دیا تھا۔ مائی لولی وائف، گھر میں ایک بہت زبردست سرپرائز منتظر ہے تمہارے لیے۔ میں ابھی کچھ دیر تک آتا ہوں، مگر میرے واپس آنے پر چینج نہیں کرنا۔ مجھے اس حسین روپ میں تمہیں جی بھر کر دیکھنا ہے، اور اپنے سرپرائز کے ریٹرن میں اپنی مرضی اور پسند کا گفٹ بھی وصول کرنا ہے۔ ارہم گاڑی گھر کے سامنے رکھتے بولا تھا، اور جھک کر محبت پاش نظروں سے اس کے حسین سراپے کو آنکھوں میں بساتے اس کی پیشانی کو چوم لیا تھا۔ جبکہ اس کی سرپرائز والی بات سن کر رحاب جو ایکسائٹیڈ ہوئی تھی، مگر اس کے اگلی معنی خیز بات اور انداز نے اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جی نہیں، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور مجھے نیند بھی بہت آ رہی ہے، اس لیے میں آپ کا انتظار بالکل نہیں کروں گی۔ مگر ارہم نے اس کی کلائی پکڑتے اپنی جانب کھینچ کر اسے بولا تھا۔ رحاب اچانک اس حملے پہ گھبرا گئی تھی۔ تو تم میرا انتظار نہیں کرو گی؟ ارہم کے انداز پر گھبرانے کے باوجود رحاب نے شرارتاً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو۔ مگر اب بھی دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کے باوجود رحاب نے ارہم کے حصار سے نکلنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں، ارہم کا انداز وارننگ دیتا ہوا تھا۔ ارہم پلیز، میں انتظار کروں گی۔ رحاب گردن پر ارہم کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے اور اس کو ہونٹوں پر جھکتا دیکھ کر جلدی سے بولی تھی۔ اس کے گھبرا کر بولنے پر ارہم کا جاندار کہکا گاڑی میں گونجا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، جب رحاب مصنوعی غصے سے اسے گھورتی گاڑی سے نکل گئی تھی۔ رحاب نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، سامنے براجمان شخصیت کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے آنکھوں میں نمی بھرے وہ آصف صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھے اپنے بابا کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ کیا آپ کو کبھی ہم دونوں کی یاد نہیں آئی؟ رحاب ان کے سینے سے لگی اپنے ہر گلے ہر شکوہ کہتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ نادم سے اس کو اپنی سینے میں بھینچ گئے تھے۔ کافی دیر بعد رحاب جب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر چکی تو ان سے دور ہوئی تھی۔ جو بھی تھا اس کے بابا تھے، اس کی زندگی بھر جتنا بھی غلط کیا، مگر وہ اس کے لیے اب بھی بہت قابل احترام تھے۔ ان کی زبانی یہ جان کر کہ ارہم صرف اس کی خوشی کی خاطر انہیں یہاں لایا تھا، رحاب اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ رحاب کو اب شدت سے ارہم کا انتظار تھا، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ اس کا اپنا تھا، اس کے بے انتہا اس کی ہر بات سمجھنے والا، اور بے پناہ محبت اور چاہے جانے کا احساس کیا ہوتا ہے، یہ اسی شاندار انسان نے ہی تو اسے بتایا تھا۔ زیمل جو کب سے گاڑی میں بیٹھی ارہم کے میسج کا انتظار کر رہی تھی، میسج کی ٹون بجتے ہی فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھ دی۔ یہ پکڑو فلیٹ کی، اب اگر میجر جازل نے اس فضول حرکت پر تمہارا سر پھاڑا تو مجھے فون کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ارہم زیمل کو فلیٹ کی کیز دیتے انجام سے آگاہ ہوا تھا۔ اب ڈراؤ تو مت، زیمل اس کی بات پر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تو اور کیا، بیچارے میجر جازل نے بھی کیا قسمت پائی ہے، ان کی اپنی بیوی نے انہیں کڈنیپ کروایا ہے، وہ بھی کہاں، انہی کے فلیٹ میں۔ بہت اعلیٰ کیا ہے، بہت اعلیٰ کیا۔ بہت اعلیٰ، کیا کہنے آپ کے کیپٹن زیمل۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ ارہم اس کا مذاق بناتے اسے گڈ لک کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ زیمل نے جھجکتے انداز میں قدم رکھا تھا۔ جازل کو کرسیوں پر رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر باندھے گئے تھے، جبکہ ہونٹوں پر بلیک کلر کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور بے ہوش ہونے کی وجہ سے اس کا سر ایک جانب لڑکا ہوا تھا۔ جب آہستہ آہستہ ہوش میں آتے جازل نے آنکھیں کھولی۔ مقابل نے اس کی پریشانی کو دیکھتے جیسے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر جازل تو ساکت ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ جازل نے منہ پر بندھی پٹی کو منہ میں سے جھٹک کر نیچے کرتے بمشکل بولا تھا۔ جازل کی آنکھوں میں موجود
حیرت اور بے یقینی دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بالکل ایسے ہی تو پھر کیسا لگا میرا سرپرائز میجر جازل ابراہیم؟ زیمل نے سینے پر ہاتھ باندھتے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے مزے سے پوچھا تھا۔ یہ بچکانہ حرکت کرنے کی وجہ؟ جازل نے سپاٹ تاثرات اس کی طرف دیکھا تھا۔ بچکانہ نہیں میجر جازل، اسے چیلنج پورا کرنا کہتے ہیں۔ چیلنج؟ مجھے کڈنیپ کرنے کا نہیں تھا، جازل زیمل کے تیور پر غور کرتے ہوئے بولا، جو اسے رسیوں میں باندھ کر بڑی دلیرانہ شیرنی بنی ہوئی تھی۔ یہ چیلنج نہیں تھا، مگر اب میں چیلنج پورا کروں گی نا۔ زیمل کچھ فاصلے پر رکھی کرسی گھسیٹ کر جازل سے اچھا خاصا دور رکھتے بیٹھ گئی تھی، جبکہ جازل تحمل سے بیٹھا اس کی تمام حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی یا مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر آپ سیٹ ہو گئی ہیں تو میرے ساتھ یہ اب کرنے کی وجہ بیان کریں گی؟ جازل کے طنز پر زیمل نے اسے ایک گھڑی سے نوازا تھا۔ نہیں، ابھی ایک کام رہتا ہے۔ زیمل نے اپنی کلائی پر بندھی پٹی کھول کر جازل کی آنکھیں باندھ دی تھیں، جو سب سے زیادہ فساد کی جڑ تھیں۔ واٹ نان سینس! زیمل، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میجر جازل، خاموش ہو کر بیٹھے، ورنہ میں نے آپ کے منہ کو بھی ایسے ہی باندھ دینا ہے۔ بھولے مت، آپ مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر ہیں۔ زیمل نے جازل کو بے بس کر کے بہادر بنتے ہوئے کہا تھا۔ میجر جازل ابراہیم، آپ نہیں جانتے میں کیسی جذبات سے آری لڑکی تھی، جس کو یہ پیار محبت سب فضول اور ٹائم ویسٹنگ سے کچھ زیادہ نہیں لگتا تھا۔ شادی تو میرے لیے ایک زبردستی مسلط کرنے والا بندھن ہی تھا، مگر پھر ایک الٹے دماغ کے میجر نے آ کر بہت ہی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ مجھے ایسے اپنی باتوں میں الجھایا کہ شادی کے نام پر چڑھنے والی زیمل آرام سے شادی پر مان گئی۔ اور بس یہیں تک نہیں، اس چھچورے میجر نے اپنی حرکتوں سے میرے معصوم سے دل کو ایسا اپنے بے حال میں پھنسایا کہ پیار محبت کی باتوں پر ہنسنے والی خود ہی ان باتوں پر بری طرح شکار ہو گئی۔ زیمل کی انوکھی اور دلچسپ کہانی سنتے جازل کے چہرے پر ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھری تھی۔ آنکھوں پر پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے وہ زیمل کی ایکسپریشنز تو نہیں دیکھ پایا، مگر اس کے منفرد انداز میں کیے گئے اظہار اسے مزہ دے گیا تھا۔ یہ کیسا اظہار ہوا کیپٹن زیمل؟ محبت کا بھلا ایسا اظہار کون کرتا ہے؟ اب تو یہ پٹی ہٹا دے میری آنکھوں سے، جازل جان بوجھ کر اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ یہ میرا سٹائل ہے، اور یہ پٹی آپ خود کھول لیجیے گا، میں جا رہی ہوں۔ زیمل جلدی سے کرسی سے اٹھتے باہر کی طرف بڑھی تھی، مگر اس سے پہلے ہی جازل نے رسیوں سے ہاتھ چھڑاتے زیمل کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے اسے ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنی گود میں گرایا تھا۔ اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے ڈارلنگ؟ جازل زیمل کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھے بولا تھا، جبکہ جازل کے کھلے ہاتھ اور آنکھوں سے ہٹی پٹی دیکھ کر زیمل کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ارتضیٰ نے گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت سے فارم ہاؤس کے سامنے روکی تھی، جب اس کے پہلے ہی ہارن بجانے پر بڑا سا گیٹ کھل گیا تھا۔ مہروش جو باہر سے وہاں کوئی خوبصورتی کا اندازہ لگا رہی تھی، جیسی گاڑی اندر داخل ہوئی، ارد گرد کے وسیع و عریض پر پھیلا لان، جس پر رات کے اندھیرے میں بھی دور تک پھیلے جمگماتے دیے اور وہاں لگے پھول پودوں پر لگی مختلف رنگوں کی برقی کے ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہے تھے۔ مہروش ابھی اس خوبصورت ماحول کے زیر اثر تھی جب ارتضیٰ نے اس کے سائیڈ کا دروازہ کھولتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ مہروش کا خود اور مطمئن انداز ارتضیٰ کے دل سے بہت سارا بوجھ سرکا گیا تھا۔ مجھے چھپ چھپ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے سرعام دیکھنے اور پیار کرنے کا حق صرف اور صرف تمہارے پاس ہے۔ بڑے سے گیردار لہنگے میں ارتضیٰ کی باہوں میں وہ کوئی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایک بہت بہادر اور خطرناک آفیسر ہے، کیونکہ اس وقت عروسی جوڑے میں اپنا پور سجائے وہ ارتضیٰ سکندر کی سہاگن لگ رہی تھی۔ اسے اس شخص سے محبت نہیں عشق تھا، جبھی تو اسی کی اتنی بے رخی کے باوجود وہ اسے بدگمان نہیں ہو پائی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ فارم ہاؤس اندر سے بھی اس قدر خوبصورت تھا کہ مہروش باہر کا منظر تو بھول ہی گئی تھی۔ تو میں کون سا بات کرنا چاہتا ہوں؟ آج تو میں صرف اور صرف پیار کرنے کے موڈ میں ہوں۔ بیڈ روم کی سجاوٹ تو دیکھنے کے لائق تھی۔ مدھم سی روشنی ایک رومانوی سا ماحول پیش کر رہی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو دل و دماغ پر ایک ساحر سا طاری کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے مہروش کو اندر لے جاتے بیڈ روم کے وسط میں جا کر اتار دیا تھا۔ ارتضیٰ نے گہری نظروں سے اس کے دل نشین سراپے کی طرف دیکھا تھا۔ مہروش، تم جانتی ہو اپنی پوری زندگی میں نے کبھی کسی سے خوف نہیں کھایا، اور نہ ہی کبھی کوئی بات میرے لیے ڈر کی وجہ بنی ہے، مگر اس دن تمہیں خون میں لت پت دیکھ کر
میری جان نکل گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میرا دل خوف زدہ ہوا تھا۔ آج تک اپنی زندگی میں کیے کسی بھی عمل پر میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوا، نہ کبھی کسی بات پر ندامت ہوئی، کیونکہ میرے نزدیک میں ہر معاملے میں پرفیکٹ تھا۔ مگر میری پرفیکشن فیل ہو گئی، کیونکہ تمہارے ساتھ جو سلوک میں نے روا رکھا اس پر اگر میں زندگی بھر بھی پچھتاؤں تو شاید تب بھی کم ہے۔ جس شخص سے تمہیں سب سے زیادہ عزت ملنی چاہیے تھی، جسے سب سے زیادہ تمہیں مان اور وقار بخشنا چاہیے تھا، وہی تم سے سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ دیتا رہا۔ لیکن میری باتیں اگر تمہیں تکلیف پہنچاتی تو سکون میں بھی نہیں ہو پایا۔ تمہیں خود سے دور کرتے تمہیں دھتکار کر میں خود بھی تڑپتا رہا، ایک پل چین نہیں پا سکا، کیونکہ میرے سکون، میرے قرار کی وجہ تو تم تھی۔ میری بے پناہ محبت کی حقدار صرف تم ہو۔ تم ہی وہ واحد ہستی ہو اس دنیا میں جسے دیکھ کر ارتضیٰ سکندر کی دل و جان میں سکون سرایت کرتا ہے۔ مہروش دم سادے ارتضیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ ارتضیٰ سکندر ایسے ہی بولتا رہے اور وہ تا عمر اسے سنتی رہے۔ میں دل کی پوری سچائی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ارتضیٰ سکندر اپنی مہروش کے بغیر کچھ نہیں۔ میں جانتا ہوں میں شاید دنیا کا سب سے بڑا اور ظالم انسان ہوں جس نے اپنی ہی محبت کو اذیت میں رکھا۔ میں جانتا ہوں میں جتنا برا میں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں، مجھے معاف کرنا، میرے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، اور نہ ہی میں تمہیں کسی بھی معاملے میں فورس کروں گا، کیونکہ تمہارے معاملے میں اب یہ دل موم سے بھی زیادہ نرم ہو چکا ہے۔ تم اس دنیا کی وہ واحد ہستی ہو جس کا میں زندگی بھر غلام بن کر رہنے کو تیار ہوں، تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر۔ لیکن اگر کبھی مجھے چھوڑنے یا مجھ سے دور جانے کی بات کی تو ارتضیٰ سکندر کو واپس پہلے والے روپ میں آنے سے شاید کوئی روک نہ پائے۔ ارتضیٰ اپنا شدت بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑتا، اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتا پلٹا تھا، اور بس یہیں تک تھی مہروش کی صبر کی انتہا۔ ارتضیٰ سکندر آج بھی اسے سمجھ نہیں پایا تھا، وہ تو اسے کبھی ناراض بھی نہیں ہو پائی تھی۔ اس کا ہر ستم سر آنکھوں پہ رکھے وہ ہمیشہ اس کے پلٹنے کی منتظر رہی، کیونکہ اس نے ارتضیٰ کو جنون کی حد تک چاہا تھا۔ مہروش نے بنا ڈرے ٹیش میں آتے خود سے دور ہٹتے ارتضیٰ سکندر کی کالر کو اپنے ہاتھ میں جکڑے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا، کیونکہ ارتضیٰ کی بات سیدھی اس کے دل پر جا لگی تھی۔ میجر ارتضیٰ سکندر، آپ واقعی بہت برے ہیں۔ آپ کو نہ کبھی پہلے میری فیلنگز کا خیال تھا اور نہ اب ہے۔ آپ جیسا سنگ دل انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ آپ کا ساتھ میرے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے؟ جس شخص کو میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہا، ہر پل جس کی خواہش کی، جس کی تڑپ میں اندر ہی اندر جل رہی تھی، اس کا کہنا کہ میں اس کے ساتھ پر خوش نہیں۔ آج پہلی بار پورے ہوش و حواس میں مہروش نے خود ارتضیٰ کو اپنے قریب کیا تھا، کیونکہ ہمیشہ اس کی بات پورے تحمل اور صبر سے سننے والی اور سہنے والی آج یہ بات کسی طور پہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ مہروش اپنے دھن میں بولتی ارتضیٰ کی آنکھوں میں تیرتی شرارت اور پرشوق انداز نہیں دیکھ پائی تھی۔ سر، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو ایسا ہی کرتی۔ اپنے پورے خاندان اور ملک کی بربادی کے ذمہ دار درندہ صفت شخص کی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھنا آپ کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہوگی میں سمجھ سکتی ہوں، اور بدگمان ہونا تو دور کی بات، میں تو آج تک کبھی آپ سے ناراض بھی نہیں ہوئی۔ آپ کبھی سمجھ ہی نہیں سکے میری دیوانگی، میرے پاگل پن کو، کیونکہ مہروش ارتضیٰ سکندر کو آپ سے محبت نہیں عشق ہے، اور جسے دن بدن اضافہ ہوا ہے۔ میں مر تو سکتی ہوں مگر ارتضیٰ سکندر سے عشق کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ دشمن کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر نظر رکھنے والے میجر ارتضیٰ سکندر میرے دل کی بات کبھی سمجھ ہی نہیں پائے۔ اس دن اگر غصے میں نے آپ سے کچھ بول دیا تو بجائے مجھ سے بات کلیئر کرنے کے آپ نے مجھ سے مزید دوری اختیار کر لی۔ آپ سے زیادہ برا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ I hate you so much۔ مہروش ارتضیٰ کے گریبان کو جکڑے غصے میں اسے اپنے دل کی ہر بات بتاتی چلی گئی، اس کے لیے اپنی تڑپ، اپنی چاہت اور سب سے بڑھ کر اپنی دیوانگی کی انتہاؤں کو چھوتا عشق۔ ارتضیٰ مہروش کے غصے میں کیے گئے اظہار پر اندر تک سرشار ہوا تھا۔ ارتضیٰ جانتا تھا ایسے تو آرام سے مہروش نے اسے کبھی اظہار نہیں کرے گی، اس لیے ارتضیٰ نے اپنا طریقہ آزمایا اور فوراً وہ اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ مہروش جو اپنی بات کہتے بنا ارتضیٰ کی آنکھوں میں چھاتی خماری محسوس کرتے جیسے ہی غصے سے وہاں سے پلٹنے لگی، ارتضیٰ نے اس کی دو دہا کلائی پر اپنی گرفت قید میں کر لی تھی۔ سر پلیز، اب مجھ سے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ مہروش نے ارتضیٰ سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی تھی۔ یار کوئی اتنا سافٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیا کھاتی ہو ایسا؟
مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ آج میں ان کو کھا ہی نہ جاؤں۔ ارتضیٰ مہروش کی ہاف سلیو سے جھانکتی نرم و نازک سرخ کلائیوں پر اپنا ہاتھ پھیر کر ان کی نرماہٹیں محسوس کرتے ہوئے بہکے لہجے میں بولا، جبکہ اس کے لمس اور الفاظ پر مہروش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ سر پلیز یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو آپ دور رہنے کی بات کر رہے تھے مجھ سے۔ ارتضیٰ کے بدلتے تیور دیکھ کر مہروش کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ مائی ڈیئر انوسینٹ وائف، میری بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی کیا؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی تڑپ اور تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد بھی آج تم سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ وہ سب صرف تمہارے اپنے بارے میں جذبات سننے کے لیے بولا تھا، اور دیکھو میری باتوں کا جال میں پھنستے ہی تم نے سب کہہ دیا جو اتنے آرام سے شاید تم کبھی نہ کہتی۔ ارتضیٰ سکندر کی شوخیاں اور بے باکیاں مہروش کے دل میں ادھم مچا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھاتے مہروش کے دوپٹے کو پنوں سے آزاد کیا تھا۔ مہروش کا آپ بہت تیز ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مہروش جلدی سے وہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ارتضیٰ نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ مہروش نے ارتضیٰ کے سینے پر سر ٹکاتے اپنی اکھڑتی سانسوں کو بحال کرنا چاہا تھا۔ بہت دکھ اور غم دیے ہیں نا میں نے، مگر اب میں اتنا پیار اور اتنی محبت دوں گا کہ پچھلی ہر کوتاہی، ہر حساب سود سمیت تمہیں واپس کر دوں گا۔ تم اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ ارتضیٰ نے جھک کر مہروش کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ ابھی سے گھبرا گئی ہو؟ ابھی تو میرے اتنے سالوں کی تڑپ، بے قراری اور دیوانگی سہنا باقی ہے، اور آج تمہارے اس بے پناہ حسن اور اس دلکش پاگل کرتے روپ نے تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے ہیں۔ اب میرے لیے ان جذبات پر قابو پانا ناممکن ہے۔ میں آج تمہیں مکمل طور پر اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہوں۔ اس کا شوہر عام مردوں کی طرح نہیں تھا۔ اگر اس نے کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا تو سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی زندگی میں سب سے اونچا مقام بھی بخشا تھا، ورنہ ایک ناجائز اور ایک ملک فروش گھٹیا شخص کے سائے میں پلنے والی لڑکی کو اپنانا اور اتنی عزت دینا آج کل کے دور میں آسان کام نہیں تھا۔ لیکن ارتضیٰ سکندر جیسا اٹل اور پختہ ارادہ رکھنے والا شخص ہی اتنا اعلیٰ ظرف ہو سکتا ہے۔ ارتضیٰ مہروش کی کالی گھنی سیاہ زلفوں میں چہرہ چھپائے اپنے محبت کی داستان سنا رہا تھا، اور مہروش کو اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کے ہاتھوں بندھے ہوئے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے ارحم کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ زیمل کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو کچھ کہہ اور کر چکی تھی اس کا انجام سوچتے زیمل کی جان ہوا ہوئی تھی۔ ریلی کیپٹن زیمل، ایک آفیسر ہو کر آپ اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہیں؟ جازل نے اسے مزید چڑھایا تھا، مگر اس کی مسلسل کوششوں کے باوجود بھی اپنی گود سے اٹھنے نہیں پائی تھی۔ بے وقوفی نہیں، اس بدتمیز کیپٹن ارحم پر بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا دوست ہو کر اس نے میرے ساتھ ہی غداری کی، اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ زیمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی ارحم اس کے سامنے آ جائے اور اس کا حشر بگاڑ دے۔ کیپٹن ارحم کو بعد میں دیکھے گا، پہلے اپنے اس چھچورے میجر سے تو نبٹ لیں۔ جازل نے زیمل کی پیشانی پر انگلی رکھ کر اس کے چہرے کو چھوتے ہونٹوں تک لایا تھا۔ کیا ہوا کیپٹن زیمل؟ کہاں گئی آپ کی تھوڑی دیر پہلے والی بہادری؟ ہاں تو بھلا اب میں کہاں ڈر رہی ہوں؟ آپ اسی طرح مجھے بے بس نہیں کر سکتے، پلیز چھوڑے مجھے۔ زیمل نے اپنی آواز اور لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھتے اسے باور کروانا چاہا تھا، مگر جازل کے اتنا قریب اور اس کے سانسوں کی گرماہٹ اور اپنے چہرے پر محسوس کرتے زیمل بری طرح نروس ہوئی تھی۔ کیپٹن زیمل، میرے چنگل سے نکلنا اتنا آسان نہیں، اور یہ کڈنیپ کر کے ہاتھ پاؤں اور منہ یہاں تک کہ آنکھیں باندھ کر کون محبت کا اظہار کرتا ہے؟ ظالم لڑکی! تو میں اور کیا کرتی؟ آپ کو جب بھی کچھ بولنے لگتی آپ اس طرح دیکھتے مجھے کہ میں کچھ بول ہی نہ پاؤں۔ زیمل نے جازل کا چہرہ بالکل قریب ہونے کی وجہ سے نظر جھکائے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ اسے آج تک زندگی میں کوئی کام اتنا مشکل نہیں لگا تھا۔ اچھا، اور بھلا کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وضاحت کریں گی آپ ذرا؟ جازل نے زیمل کے کانوں میں پہنے ٹاپس کو چھوا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، دیر ہو جائے گی، ماما ویٹ کر رہی ہیں۔ زیمل کو جازل کا دیوانہ بناتا لمس اور اس کی بھولتی ہوئی آنکھیں بہت بری طرح پزل کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری، ان کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک بہت ضروری کام کے لیے نکلنا ہے ہم دونوں کو۔ جازل کی بات پر زیمل نے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب اب اسے پوری رات یہیں رہنا تھا جازل کے ساتھ۔
جازل کا دل بے اختیار ان خوبصورت آنکھوں کو چومنے کو چاہا تھا جو اس کے منہ زور جذبات کو اچھا خاصا بھڑکا گئے تھے۔ آپ نے ماما سے جھوٹ کیوں بولا؟ جھوٹ بالکل نہیں بولا، ضروری کام کرنے کے لیے تو ہم موجود ہیں یہاں۔ وہ جازل ابراہیم کے معاملے میں اتنی لاپرواہی کیسے برت سکتی تھی؟ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے کھانے کے لیے کچھ بنا کر دے سکتی ہیں؟ آج اتنی مشکلوں سے تو زیمل اس کے ہاتھ آئی تھی تو وہ کیوں نہ اپنی فرمائشیں پوری کرواتا۔ اگر میں کھانا بنا دوں تو کیا اس کے بعد میں جا سکتی ہوں واپس؟ جازل کی نظریں اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے زیمل نے اسے گھورتے پوچھا۔ اوپر سے وہ جتنا بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی، اندر سے اتنا ہی اس کی دھڑکنوں کا شور مچا ہوا تھا۔ جازل کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ بڑی ہی بے باکی کے انداز میں زیمل کے لہو چھلکاتے سرخ رس بھرے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بولا، مرزا جازل، آپ واقعی ہی بہت چھچورے انسان ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ زیمل شرم سے لال ہوتے ہوئے بولی، اس سے پہلے کہاں عادت تھی ایسے انداز کی؟ اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ میں تو ان کو ٹیسٹ کر کے کنفرم کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں کہ یہ ہونٹ اصل ہیں یا نہیں۔ جازل بنا کوئی لحاظ کیے مہروش کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ میجر جازل، میں کچن میں جا رہی ہوں، آپ خاموشی سے یہاں بیٹھے رہے۔ اگر باہر آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زیمل جازل کو وارن کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زیمل جو اتنی ہیوی میکسی پہنے ہوئے تھی اس میں چلنا بھی دوپہر تھا، جازل کے لیے جلدی جلدی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ زیمل چولہے کے پاس کھڑی تھی جب اپنے کمر پر کسی کے مضبوط ہاتھوں کا پرحدت لمس محسوس کیا۔ جازل کے ہاتھ اس کی کمر سے سرکتے اس کے پیٹ پر جا کے رکے تھے۔ میجر جازل، چھوڑے مجھے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ اپنے پیٹ پر جازل کے رینگتے ہاتھوں کا لمس زیمل کی جان اٹکائے ہوئے تھا۔ یار، تمہارے محبت کے اظہار کے بدلے تھوڑا سا پیار تو بنتا ہے نا؟ جازل کا نرم گرم لمس زیمل کو راحت بخش رہا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ دل کی دھڑکنوں کی رفتار بھی ہر پل اضافہ ہو رہا تھا۔ اوکے، تو اب تو میں جا سکتی ہوں نا، میں نے کھانا بنا دیا ہے۔ زیمل نے اتنی نرمی سے زندگی میں پہلی بار بات کی تھی، کیونکہ وہ کچن میں آنے سے پہلے دروازے کا لاک چیک کر چکی تھی، جو جازل کی مرضی کے بغیر نہیں کھلنا تھا، اور اگر مزید وہ اس طرح جازل کی جان لیوا قربت میں رہتی تو ضروراً آج اس نے فوت ہو جانا تھا۔ اوکے، اگر آپ نے یہاں سے باہر جانا ہے تو ان پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلائیں۔ جازل نے اس کے ہاتھ کو چومتے ایک نئی فرمائش کی تھی۔ آپ کو نا اللہ نے اپنے ہاتھ دی ہیں، اس لیے خود کھائیں، میں بالکل ایسا نہیں کرنے والی۔ زیمل اس کی فرمائش پر سرے سے انکاری تھی۔ جازل تو بار بار اسے ایسا ہی اپنے گود میں بٹھا رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی سی گڑیا ہو۔ اوکے، ایز یو وش، اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، میں تو ایک موقع دے رہا تھا۔ جازل نے کندھے اچکاتے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، جبکہ اس کی شرارتی نظروں سے دیکھتے جازل نے نوالے سمیت اس کی انگلیاں بھی اپنے منہ میں لے لی تھی، جس پر زیمل کی ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ جنگلی انسان! زیمل کی بربراہٹ پر جازل مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ ابھی تو بتانا ہے باقی ہے آپ کو کہ میں کتنا جنگلی ہوں۔ واو، اس سے زیادہ اچھا کھانا میں نے آج تک کبھی نہیں کھایا۔ جازل کی بات پر زیمل صرف اسے گھور پائی تھی۔ جازل نے بڑے ہی مزے میں زیمل کو اچھا خاصا تپاتے کھانا ختم کیا تھا۔ اوکے، اب میں چلوں پھر؟ کیوں؟ اب کی بار زیمل اچھی خاصی چڑھی ہوئی تھی۔ آپ سے بڑا چیٹر کوئی نہیں، آپ مسلسل جھوٹ بول کر مجھ سے اپنی باتیں منوائی جا رہے ہیں۔ زیمل نے اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا تھا جب جازل نے اسے دونوں باہوں میں اٹھاتے وہاں کھڑا ہوتا بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ مگر میں نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں جانے دوں گا۔ جازل بات ایسی کر رہا تھا جیسے زیمل کے نہیں بلکہ کشمیر کی آزادی کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہو۔ دیکھیں میجر جازل، آپ ٹھیک نہیں کر رہے، زیمل نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ سویٹ ہارٹ، پیار کرنے کی کوشش ہی تو کر رہا ہوں، آپ نے موقع ہی اب دیا ہے۔ جازل بیڈ روم میں داخل ہوتا اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا تھا، میں اس اتنے بھاری لباس میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے چینج کر کے ریلیکس ہونا ہے۔ وہ سامنے وارڈروب موجود ہے، آپ کو جو ڈریس پسند ہے پہن سکتی ہیں۔ یہ تو سارے آپ کے کپڑے ہیں، زیمل نے اسے کھولتے منہ بنا کر کہا تھا۔ آف کورس، میری کبڈ ہے تو میرے ہی کپڑے ہوں گے، اور اس وقت آپ یہی شیئر کر سکتی ہیں۔ جازل کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتے زیمل نے ایک ڈھیلی ڈھالی سی وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر نکالا تھا۔ اس لیے ناچار اسے جازل کے کپڑے سلیکٹ کرنے ہی پڑے تھے، وہ کچھ اور نہیں کر سکتی تھی۔ جازل کو زیمل دن بدن اپنے دل کے قریب سے قریب تر محسوس ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی اس کے اتنے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی زیمل جیسی شوق چخچل زندگی کو جینے والی، اوپر سے سخت مگر اندر سے بالکل نرم اور سچے دل کی مالک پیاری سی لڑکی۔
زیمل کے بارے میں سوچتے جازل کی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، مگر جازل جیسے ہی پلٹا تھا وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ جب واش روم کا دروازہ کھولتے زیمل باہر نکلی تھی، جازل جیسے ہی پلٹا اپنے کپڑوں میں اس کا نکھرا نکھرا سا روپ دیکھ کر مبہوت ہو گیا تھا۔ زیمل کی طرف قدم بڑھاتے جازل نے گمبھیر انداز میں اسے پکارا تھا، زیمل، سچ کہوں تو پہلی ملاقات میں یہ دل تمہارا اسیر ہو چکا تھا۔ تمہاری ہر ادا، ہر انداز باقی تمام لڑکیوں سے منفرد اور جدا ہے۔ ہر قسم کی بناوٹ سے پاک تمہارا یہ پیارا سا دل مجھے اپنا دیوانہ بنا چکا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد یہ نکاح کا ایگریمنٹ تو میں نے اپنے جذبات کا اتنا خاص ادارک نہیں کر پایا، مگر اس کے کچھ عرصے بعد ہی میرے دلی جذبات مجھ پر ایسے عیاں ہوئے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میں مر سکتا ہوں مگر اس نکاح کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جازل کی بات سنتے زیمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی، اب کبھی بھی اس کا نام جازل کے نام سے جدا نہ ہو، اور یہ شخص اپنی تمام تر کج ادائیوں کے ساتھ اس کے دل پر قابض ہو چکا تھا۔ زیمل، میں ایک بار پھر اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ تمہارا اظہار سننا چاہتا ہوں، تمہارے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ بکھرے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری یہ خواہش پوری کرو گی؟ میں زیادہ اس پیار محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، ہاں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں آپ کے قریب کسی دوسری لڑکی کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کی تھوڑی سی بھی اگنورنس یا مجھ پر توجہ نہ دینا میرے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ آپ میری زندگی کے وہ پہلے اور آخری مرد ہیں جسے دیکھ کر یہ دل دھڑکا ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے بغیر اب میرے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہے، اور مجھ جیسی پاگل لڑکی کو اتنی محبت ہینڈل کرنا اور بنا کسی غصے اور ناراضگی کے بن کہے میری ہر کوتاہیوں کو معاف کرنا صرف جازل ابراہیم کے بس کی بات ہے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ جو میں آپ کے لیے فیل کرتی ہوں وہ محبت نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی جذبہ ہے، اور بس یہی دعا ہے کہ یہ جان لیوا مشن جلدی سے جلد ختم ہو جائے، کیونکہ وہ سونیا مجھے آپ کے قریب ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں۔ نظر جھکائے ہاتھوں کو مسلتے وہ جازل کا دل بے اختیار کر گئی تھی۔ اس کے اتنے خوبصورت اظہار پر جازل کو اپنے تن بدن میں سرشاری سے اترتی محسوس ہوئی تھی۔ جازل کو یہ جان کر بے پناہ خوشی ہوئی تھی کہ صرف وہی نہیں، زیمل بھی اسے دیوانگی کی حد تک چاہتی تھی۔ زیمل کی سانسیں اتنی سی بات کرتے اس قدر پھول چکی تھیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بڑا قلعہ فتح کر کے آئی ہو، اور اس کے مطابق جازل ابراہیم کے سامنے اظہار محبت کرنا بھی کسی مارکے سے کم نہیں تھا۔ زیمل کا اپنی فیلنگز کا اتنا خوبصورت اظہار جازل کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، اتنے خوبصورت اظہار اور مجھے کڈنیپ کرنے کے لیے، اور ویسے بھی اگر تم ایسا نہ کرتی تو آج میرا پلان تھا ایسا کرنے کا۔ جازل کی بات پر زیمل نے چہرہ اوپر کرتے اسے گھورا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، جب جازل کے موبائل پر ایک بار پھر سونیا کا نام جگمگایا تھا۔ یہ چڑیل اتنی رات کو بھی آپ کو کال کر کے کیا کہتی ہے؟ آپ رات میں بھی اسے بات کرتے ہیں کیا؟ سونیا کا نمبر دیکھ کر زیمل کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہی باتیں جو تم ابھی نہیں کرنے دے رہی۔ جازل کو بیویوں کی طرح حق جماتی وہ بہت اچھی لگی تھی۔ موبائل مسلسل بج رہا تھا مگر دونوں ہی اس وقت اس طرف متوجہ ہونے کے موڈ میں نہیں تھے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ویسے ارتضیٰ سر نے بھی سب لوگوں میں سے چن کر آپ کو یہ مشن دیا ہے، اور وہ بھی دوست ہے نا آپ کے، اس لیے اچھے سے واقف ہیں آپ کی حرکتوں سے۔ جازل کی بات زیمل کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ اوہو، میری جنگلی بلی مذاق کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سٹارٹ میں ایک دو بار کرنے کی کوشش کی تھی اس نے، مگر میں نے اسے یہ کہہ کے روک دیا کہ مجھے جلدی سونے کی عادت ہے، اور اس طرح دیر تک جاگنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ زیمل کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھ کر جازل نے فوراً لائن پر آتے سیدھی طرح اسے بتا دیا تھا، ورنہ اس کا دل ابھی مزید زیمل کو تپانے کا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ زیمل نے کچھ مشکوک ہوتے پوچھا، مگر جازل کی آنکھوں کی سچائی اس کی ہر بات کی گواہی دے رہی تھی۔ بالکل سچ میری جان۔ جازل نے اس کی پرنم آنکھوں پر نرمی سے ہونٹ رکھے تھے۔ زیمل نے جازل کی جو شرٹ پہنی ہوئی تھی وہ سلیو لیس تھی، مگر واش روم سے نکلنے سے پہلے وہ دوپٹے سے اپنے بازوؤں کو اچھی طرح ڈھانپ چکی تھی، مگر اب جازل کی حرکتوں کی وجہ سے دوپٹہ آدھے سے زیادہ پھسل کر نیچے گر چکا تھا۔ واو، میرے کپڑے تو مجھ سے زیادہ آپ پر سوٹ کر رہے ہیں، جازل نے بغور اس کا جائزہ لیتے معنی خیزی سے کہا تھا۔
اس کی وائٹ شرٹ اس قدر کھلی تھی کہ زیمل اس میں بالکل چھپ سی گئی تھی، جبکہ اس کے بلیک ٹراؤزر کی جگہ زیمل نے اپنی میکسی والا ٹراؤزر ہی پہن رکھا تھا۔ شرٹ کا گلا کافی کھلا تھا جسے زیمل بار بار اوپر کرتی تھی یا کبھی دوپٹے سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی مشکل کو دیکھتے جازل نے وارڈروب کی طرف بڑھتے اپنی ایک جیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ تھینکس۔ جیکٹ پہننے سے زیمل اچھی خاصی کور ہو چکی تھی اور کافی کمفرٹیبل بھی۔ مجھے کہاں سونا ہے؟ جازل کو بیڈ کی طرف بڑھتا دیکھ کر زیمل اپنی ایک اور مشکل کے خیال سے پریشان ہوئی تھی۔ یہاں میرے پاس۔ نہیں نہیں، میں یہاں صوفے پر ہی سو جاتی ہوں، مجھے وہاں نہیں سونا۔ زیمل جازل کی گہری نظروں سے نگاہیں چراتی پلٹی تھی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اوکے، تو پھر میں بھی وہاں آپ کے ساتھ سو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے تو آپ کے ساتھ ہی سونا ہے۔ جازل کی بات سنتی زیمل ہونگ ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی طرف بڑھتے جازل اور ایک نظر صوفے کی طرف دیکھا۔ جہاں جازل کا اکیلے کا فٹ آنا بھی بہت مشکل تھا، تو دونوں کا یہاں پر پورا آنا ناممکن تھا۔ میجر جازل، آپ جیسا بے شرم انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ مجھے اس کمرے میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ میں دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں۔ زیمل فوراً صوفے سے اٹھی تھی جب جازل نے اس کا بازو پکڑ کر ایک بار پھر اس کو باہوں میں بھر لیا تھا۔ کل سے ہمارے اس مشن کا آخری اور سب سے اہم مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں نہیں جانتا اس دوران ہمیں ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں، تو میں چاہتا ہوں آج کی پوری رات میں تمہارے ساتھ جاگ کر گزاروں۔ میں ان لمحوں کو حسین بنانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ ہمیں دوبارہ نصیب ہوں گے بھی یا نہیں۔ اور ہاں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی حدود پتہ ہے۔ ہمارا ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ اور اتنا تو تم مجھے جان ہی گئی ہو کہ میں اصولوں کا بہت پابند انسان ہوں۔ وقت آنے پر پورے استحقاق سے اپنا حق وصول کروں گا، مگر اب بہت زیادہ شرافت کی امید بھی مت رکھنا مجھ سے۔ جازل اس کو بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکتے مدھم سرگوشیوں سے اسے ریلیکس کر گیا تھا، مگر اس کی آخری بات سنتے زیمل کی نارمل ہوتی سانسیں ایک بار پھر تیز ہوئی تھیں۔ جازل نے ایک شوق سے گستاخی کر کے زیمل کو سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا، جس پر شرم سے دھودھرا ہوتی جازل کے بازو پر سر رکھے زیمل اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کی اس معصوم ادا پر نہال ہوتے جازل اس سے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ ریحاب کو ارحم کا انتظار کرتے 4 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اس کے آنے کے آثار نہیں لگ رہے تھے۔ ریحاب کا دل ایک عجیب سے احساس سے گھبرانے لگا تھا۔ اس وقت ماما اور پاپا کو بتا کر وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مسلسل پریشانی سے ٹہل ٹہل کر اس کے پیر شل ہو چکے تھے، لیکن دل کا بوجھل پن پڑتا جا رہا تھا۔ ارحم نے پہلے کبھی ایسے نہیں کیا تھا، جو ٹائم بتا کر جائے اسے لیٹ ہو یا پھر اس طرح فون ہی بند کر دے۔ ریحاب دل ہی دل میں نہ جانے کتنی دعائیں اور وظائف کر چکی تھی۔ ریحاب نے ٹیبل پر پڑے موبائل کی طرف بڑھتے اس کے دوستوں سے پوچھنے کا سوچا، مگر مہروش اور ارتضیٰ کو ڈسٹرب کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ کچھ سوچ کر اس نے زیمل کا نمبر ملایا، مگر پھر کچھ سوچتے فون کاٹ دیا۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا، سب لوگ تھک کر سوئے ہوں گے۔ ریحاب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کپڑے چینج کرنے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گئی، جو ارحم کی فرمائش پر اس نے ابھی تک چینج نہیں کیے تھے۔ واپس روم میں آتے ریحاب جائے نماز بچھاتی اس پر جا کھڑی ہوئی اور ارحم کی باخیر و عافیت واپس آ جانے کی دعائیں کرتے اس نے پوری رات جائے نماز پر ہی بیٹھ کر گزار دی تھی، مگر شاید ارحم نے نہ لوٹ کر آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ صبح 6 بجے کے قریب ارتضیٰ کی آنکھ کھلی تھی، جب پہلی نظر ہی سینے سے لگی سوئی مہروش پر پڑی، جسے دیکھ کر ارتضیٰ کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سوتے میں بھی مہروش کے چہرے پر اس قدر سکون اور اطمینان تھا کہ جیسے اس کی زندگی بھر کی ساری تھکن اتر گئی ہو۔ اس کے معصوم پاکیزہ چہرے پر اب اذیت اور محرومی کے کوئی آثار نہیں تھے، بلکہ مہروش کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے پیارا سا دل رکھنے والی اس کی نازک سی بیوی کوئی بہت ہی حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ میری بے رنگ زندگی میں داخل ہو کر اسے رنگوں اور خوشیوں سے بھرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ارتضیٰ نے جھک کر باری باری اس کی دونوں آنکھیں چوم لی تھی۔ مہروش بھی اس کی رات والی شدتوں پر ہی نہ سنبھل پائی تھی جب اس کے ایک بار پھر قریب آنے پر اس کی حالت غیر ہوئی تھی۔ مہروش نے ارتضیٰ سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ ارتضیٰ کے مسکرانے پر اس کے رخساروں پر بننے والے ڈمپل مہروش کو اپنے سحر میں جکڑ رہے تھے۔
جبکہ ہر سوچ کو دور جھڑکتے اپنے دل کی خواہش پر مہروش نے ارتضیٰ کے گالوں کو اپنے نرم انگلیوں سے چھوا تھا۔ اس کی اس بے اختیار حرکت پر ارتضیٰ کے گھڑے مزید گہرے ہوئے تھے، جبکہ ارتضیٰ کی پرشوق نظروں کی تپش پر ہوش میں آتے مہروش نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے تھے اور ایک بے ساختہ سی حرکت کی تھی۔ اچانک مہروش کی نظر ارتضیٰ کے مضبوط کسرتی بازوؤں پر پڑی۔ ارتضیٰ کو شرٹ لیس دیکھ کر مہروش کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ ارتضیٰ کی شوق جسارتوں پر مہروش سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ارتضیٰ مہروش کے چہرے پر بکھری بالوں کی لٹیں اپنی انگلیوں پر لپیٹتے بہت ہی سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، تم نے رات کو میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ یہی کہ تم کیا کھاتی ہو جو اتنی سافٹ ہو، تمہیں چھوتے ایسے لگتا ہے جیسے تم روئی کی بنی ہو۔ سر آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مہروش نے خفگی امیز لہجے میں کہتے اٹھنا چاہا۔ یار یہ کیا تم مجھے بار بار سر بولے جا رہی ہو؟ میرا نام ارتضیٰ سکندر ہے، تمہارا سر میں صرف ڈیوٹی کے ٹائم پر ہوں، ابھی صرف اور صرف تمہارا ارتضیٰ سکندر ہوں، اور ابھی تمہارے ان خوبصورت ہونٹوں سے اپنا نام سننا چاہتا ہوں۔ مگر میں نے آپ کو ہمیشہ سر ہی کہا ہے، اور اب آپ کا نام کیسے لوں؟ اور مجھے آپ کو ایسے ہی پکارنا اچھا لگتا ہے۔ مہروش نے ارتضیٰ کے سوالی انداز پر اپنی الجھن بیان کی تھی۔ تو مطلب جب ہمارے بچے ہوں گے تو تم ان کے سامنے بھی ایسے ہی پکارو گی مجھے؟ ارتضیٰ کی اگلی بات پر مہروش کو ایک بار پھر نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ارتضیٰ کی بے باکی پر مہروش نے ایک زوردار مکہ اس کے سینے پر رسید کیا تھا، جس کے جواب میں ہنستے ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں قید کر لیا تھا۔ ارتضیٰ، آپ بہت زیادہ برے اور کھڑوس ہیں۔ مہروش کو آخرکار اس کی بات ماننا ہی پڑی، کیونکہ ارتضیٰ نے اپنی شوخیوں سے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اوہ اچھا، تو کھڑوس ہوں میں، ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں اپنا کھڑوس پن۔ ارتضیٰ مہروش کے شرارتی لہجے پر مصنوعی غصہ چہرے پر سجائے اسے ایک بار پھر اپنے شکنجے میں دبو چکا تھا۔ ابھی انہیں ایک دوسرے میں کھوئے کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب ارتضیٰ کے موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی، جس پر ارتضیٰ بد مزہ سا ہوتا فون کی رنگ کی طرف متوجہ ہوا، مگر وہاں جگمگاتے جنرل یوسف کا نمبر دیکھ کر ارتضیٰ نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ اتنی صبح ان کی کال ارتضیٰ کو کسی خطرے کا الارم دے گئی تھی۔ واٹ؟ او نو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زی ایس کے ہمارے اتنا خفیہ مقام تک بھلا کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اوکے، ہم ابھی پہنچ رہے ہیں۔ ارتضیٰ کی پریشانی دیکھ کر مہروش بھی فکر مند ہوئی، اس کی طرف دیکھتی اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ مہروش کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ارتضیٰ فوراً بیڈ سے اتر گیا تھا۔ ماہی، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہمیں ابھی اور اسی وقت آفس پہنچنا ہے۔ کل رات ذوالفقار ہمارے خفیہ مقام پر پہنچ کر اپنے بیٹے برہان کو بازیاب کروا چکا ہے۔ اطلاع ملنے پر ارحم بھی وہاں پر پہنچا تھا، مگر ارحم کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا۔ ان لوگوں نے اس جگہ کو بالکل جلا کر خاک رکھ دیا ہے، اس لیے قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا ارحم ان کے قبضے میں ہے یا پھر۔ ارتضیٰ ارحم کے متعلق کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کر پایا تھا، اس کے چہرے سے پریشانی صاف عیاں تھی۔ اس کی بات پوری سنتے مہروش کا ہاتھ دل پر پڑا تھا۔ ارحم کی گمشدگی کا سنتے مہروش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اگر اس گھٹیا شخص نے ارحم کو ذرا سے بھی خراش پہنچائی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ارتضیٰ نے اشتعال کی کیفیت میں زوردار مکہ سامنے پڑے ٹیبل پر رسید کیا تھا۔ وہ سب اس وقت میٹنگ روم میں موجود تھے۔ جنرل آصف یوسف نے انہیں رات کو گزر جانے والی قیامت کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ ان سب کا غصے اور صدمے سے برا حال تھا۔ برہان کے بازیاب ہونے سے بھی زیادہ ارحم کی گمشدگی ان کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ زیمل اور مہروش کی آنکھیں تو نہ جانے کتنی بار نم ہو چکی تھیں، رحاب کی بھی نہ جانے کتنی کالز آ چکی تھیں۔ اس کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا کیا تھا، مگر پھر رحاب کسی حد تک معاملے کی سنگینی سمجھ چکی تھی اور اس نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ سائمہ بیگم بھی بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے رحاب کو سنبھالے ہوئی تھی، جس کی حالت زیادہ قابل رحم تھی، کیونکہ اس کے لیے اب زندگی کی وجہ ہی ارحم تھی۔ اس کے بغیر جینے کا تصور اب رحاب کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ اگر تم اس طرح غصے میں بھڑکتے رہو گے تو اس سے بھی زیادہ بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ آرام سے ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ اگر ارحم اس کے قبضے میں ہے تو کیسے اسے بازیاب کروانا ہے، کیونکہ یہ جان کر ارحم ISI کا ایجنٹ ہے، وہ ارحم کو مار دیں گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جنرل یوسف نے ارتضیٰ کو سمجھانا چاہا، جو شدید غم و غصے میں اس وقت آپے سے باہر تھا۔ اس کے لیے اپنی ٹیم کا ہر فرد بہت قیمتی تھا۔ وہ اپنی جان تو دے سکتا تھا، مگر ان میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانے
پہنچا دیکھ سکتا تھا۔ سر آپ فکر مت کرے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے ارحم سمیت ہم میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچے یا ہماری اتنے مہینوں کی گئی محنت ضائع ہو جائے۔ ارتضیٰ کے خود کو سنبھالنے اور پروفیشنل انداز میں کہے جانے والے الفاظ پر جنرل یوسف مطمئن ہوئے تھے۔ میجر جازل، سونیا والے کا کام کہاں تک پہنچا؟ ارتضیٰ کی بات پر سب جازل کی طرف متوجہ ہوئے۔ کل رات فون آیا تھا، اس کا ملنا چاہتی ہے مجھ سے، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے GSK کے پلازے میں بلا رہی ہے۔ جازل کی بات پر زیمل نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بات تو واقعی عجیب سی ہے، مگر 1-2 دن کا مزید ویٹ کر لو، اس کے بعد جانا، کیا پتا یہ بھی ان کی کوئی چال ہو۔ جس طرح وہ لوگ ہمارے قریب پہنچے ہیں، یہ بات اگنور کی جانے والی بالکل بھی نہیں، اور اگر جس پر مجھے شک ہے یہ سب اس نے کیا ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ارتضیٰ کے جازل کو منع کرنے پر زیمل کے اعصاب ریلیکس ہوئے تھے، کیونکہ جازل کا اکیلے GSK کے پلازے میں داخل ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اور جہاں تک میرا خیال ہے مجھے وہاں اکیلے جانا چاہیے۔ زیمل کو اپنے ساتھ وہاں لے کر جانا میرے خیال میں مناسب نہیں، آگے سے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ جازل زیمل کی نظریں خود پر محسوس کرتے بنا اسے دیکھے ارتضیٰ سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو خطرے میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ مگر میجر جازل، یہ مشن صرف آپ کا نہیں میرا بھی ہے، اور جب شروع سے میں آپ کے ساتھ رہی ہوں تو اب جب اس کامیابی کی ٹائم آیا ہے تو آپ مجھے سائڈ پر کر کے سارا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں۔ ارتضیٰ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی زیمل بول پڑی تھی۔ جب اس کی بات سنتے اتنی سیریس سچویشن میں بھی سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جازل سب کے سامنے اسے محبت پاش نظروں سے گھورنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ سب لوگ زیمل کی باتوں کی وجہ سے اچھے سے سمجھ رہے تھے، جس سے یہ سب کریڈٹ لینے کے لیے نہیں بلکہ جازل کو اکیلے نہ جانے کی وجہ سے بولا تھا۔ کیپٹن زیمل، میجر جازل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کو ان کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ ارتضیٰ کے دو ٹوک انداز پر زیمل دانت پیس کے رہ گئی تھی۔ جازل تو اس وقت اسے بالکل اگنور کیے ہوئے تھا، جس پر اسے مہروش کی طرف ملتجی انداز میں دیکھا۔ ارتضیٰ سے سفارش کرنے کو کہا تھا۔ مہروش کو بھی جازل اور ارتضیٰ کی بات مناسب لگی تھی، اس لیے اس نے کندھے اچکا کر زیمل کی کسی قسم کی مدد کرنے پر بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ کچھ دیر مزید ڈسکشن کے بعد سب ایک دوسرے کو گڈ بائے کہتے اپنے اپنے مشنز پر نکل چکے تھے۔ انہیں کسی بھی طرح سے سب سے پہلے ارحم کو ڈھونڈنا تھا۔ برہان، اس سے ملو، یہ گلزار ہے، میرا محسن، جس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی، اور اب سے یہ میرا سب سے زیادہ خاص آدمی ہے۔ GSK نے گلزار کو بلاتے برہان سے ملایا، جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے اور جسم پر تشدد کے نشان تھے۔ صاحب جی، ان کا یہ حال کس نے کیا؟ کیا آپ بس مجھے اس کا نام بتا دیں، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے آپ کے آگے ڈھیر کر دوں گا۔ برہان، جو اپنے باپ کی اتنی جلدی کسی پر ٹرسٹ کرنے پر حیران تھا، مگر گلزار کا بغور جائزہ لیتے اور اس کی بات میں چھپے کچ کر دیکھنے کا جذبہ برہان کو اس سے بھی متاثر کر گیا تھا۔ وہ بھی پتہ چل جائے گا، ابھی اتنی جلدی کیا ہے، کیونکہ جس نے میرے بیٹے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کا انجام دردناک ہی ہوگا۔ ایک کا تو کر چکے ہیں، اب اس کے باقی ساتھیوں کی باری ہے۔ GSK کے لہجے میں نفرت اور بدلے کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں جب اس کی آخری بات پر گلزار نے اپنے تاثرات حتیٰ المقام طور پر نارمل رکھنے کی کوشش کرتے خاموش نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا، جو دونوں باپ بیٹا اپنی بات پوری کر کے اب کہکا لگا رہے تھے۔ گلزار چاہنے کے باوجود ان سے پوری بات نہیں پوچھ پایا تھا۔ گلزار، تم جاؤ باہر اور ہمایوں کو میرے پاس بھیجو۔ ذوالفقار کے حکم پر گلزار وہاں سے نکل گیا تھا۔ بندہ تو کافی کام کا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی آپ نے یہاں بلانے سے پہلے اس کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کی ہیں نا؟ اس وقت کسی پر بھروسہ کرنا صحیح نہیں رہے گا۔ گلزار کے نکلتے ہی برہان نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا، کیونکہ کچھ وقت دشمنوں کے قبضے میں رہ کے اس نے جو تکلیف برداشت کی تھی، اب دوبارہ وہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہتا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں ساری تسلی کرا چکا ہوں۔ اس نے جو بھی اپنے بارے میں بتایا ہے وہ سب سچ ہے۔ ہمارے آدمی اس کے گاؤں میں جا کر ساری تسلی کر کے آئے ہیں۔ باپ کو پوری طرح سے مطمئن دیکھ کر برہان بھی مطمئن ہوا تھا۔ سر، مجھے وہاں جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر میں ارتضیٰ سر کی پرمیشن کے بغیر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ جنرل یوسف کی پوری بات سنتے مہروش عجیب کشمکش میں پھنس چکی تھی۔ وہ چاہتے تھے مہروش اپنے باپ کے پاس جا کے رہے اور اندر ہی اندر GSK کے پلازے میں چھپائی گئی ذوالفقار کے خلاف ساری انفارمیشن حاصل کر لے، لیکن ان کے مطابق ارتضیٰ اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھا اور سختی سے اس بات کو دوبارہ نہ چھیڑنے کا کہا تھا۔
اس لیے جنرل یوسف مہروش سے چاہتے تھے کہ وہ بنا ارتضیٰ کو بتائے وہاں چلی جائے، اور مہروش کا دل یہ بات ماننے کو قطعی تیار نہیں تھا۔ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا کر ایک بار پھر ارتضیٰ کو اپنی جانب سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دوسری طرف جنرل یوسف کے پلان پر چلتے وہ ذوالفقار کے خلاف تمام ثبوت حاصل کر سکتی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ زندگی اس کو اس موڑ پہ لے آئی تھی، اس کا کون سا فیصلہ ارتضیٰ سمیت اس کی پوری ٹیم اور ملک کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ کیپٹن مہروش اپنے آپ جذباتی ہو کر سوچ رہی ہیں، آپ جانتی ہیں آپ کے اس انکار سے کیا ہو سکتا ہے؟ کیپٹن ارہم کی جان جا سکتی ہے، جی ایس کے اتنے قریب پہنچ کر اس پر ہار ڈالنے سے پہلے وہ فرار ہو سکتا ہے جیسے اس نے پہلے کیا تھا، یا اگر اس نے کوئی انتہائی قدم اٹھایا تو ملک میں تباہی اور بربادی پھیل سکتی ہے۔ نہ جانے پھر کتنے بے قصور مظلوم لوگ دردناک موت کے گھاٹ اترتے اور اپنی جانیں کھو سکتے ہیں۔ اور ہاں، ارتضیٰ سکندر بہت محبت ہے نا آپ کو اس سے، تو ہمیشہ ہر مشن میں سرخرو لوٹنے والا میجر ارتضیٰ سکندر اس مشن کی ناکامی کا بوجھ برداشت کر پائے گا؟ وہ سکندر کی طرح ایک غیرت مند مرد ہے جو مر تو سکتا ہے مگر ہار برداشت نہیں کر سکتا۔ جنرل یوسف نے مہروش کو ایموشنل بلیک میل کرتے اپنی بات پر راضی کرنا چاہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتے مہروش کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ ارتضیٰ اسے کسی صورت جانے نہیں دے گا۔ انہیں جو بھی کچھ کرنا تھا ارتضیٰ کی بے خبری میں ہی کرنا تھا۔ مگر ارتضیٰ سر کو منا کر بھی تو میں ان کی مرضی سے جا سکتی ہوں نا، میں وہاں جانے سے انکار بالکل نہیں کر رہی، مجھے پلیز ایک بار ان سے بات کرنے دیں، میں انہیں منا لوں گی۔ مہروش نے جنرل یوسف سے آخری بار التجا کرتے ہوئے کہا تھا، مگر اس وقت وہ خود بے بس تھی، وہ مہروش سے کوئی ہمدردی نہیں جتا سکتے تھے۔ ارتضیٰ کو میں نے ہر طرح سے منانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ نہ مانا ہے اور نہ ہی اس نے اب ماننا ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی لگتا کہ آپ کے منانے سے وہ مان جائے گا تو میں آپ کو اس طرح ارتضیٰ کو بتائے بنا جانے کا کبھی نہ کہتا۔ جنرل یوسف کی بات پر مہروش نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ اوکے سر، میں ارتضیٰ سر کو بنا بتائے بنا ملے وہاں جانے کو تیار ہوں۔ مہروش نے یہ بات کس دل سے کی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ ارتضیٰ کی ناراضگی کا سوچتے اس کا دل نہ جانے کتنی بار ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ اپنے باپ کے گھر جاتے اسے اس بات پر یقین نہیں تھا کہ وہ اب وہاں سے زندہ لوٹ بھی کر بھی آئے گی یا نہیں، دوبارہ کبھی وہ ارتضیٰ سے مل پائے گی یا نہیں۔ مگر مہروش اپنے آنسو صاف کرتے ارتضیٰ کے ساتھ بتائے ان چند حسین لمحوں کو اپنے دل میں بسائے خود کو مضبوط کرتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ مہروش کے جاتے ہی جنرل یوسف کرسی پر ڈھانے کے انداز میں بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے خود غرض بنتے اس معصوم سی لڑکی سے بہت بڑی قربانی مانگ لی تھی، مگر ان سب آفیسرز کی زندگی ہوتے ہی ایسی تھی، ہر موڑ پر نئے سے نیا امتحان ان کا منتظر ہوتا تھا۔ اپنے ملک اور اس کے لوگوں کے لیے وہ اپنی زندگیاں بھلائے صرف ان کی حفاظت کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ارتضیٰ آندھی طوفان کی طرح جنرل یوسف کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ آپ کو منع کیا تھا نا مہروش کو وہاں بھیجنے سے، پھر بھی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اور وہ بے وقوف لڑکی آپ کی بات پر عمل کرتے وہاں چلی بھی گئی۔ ارتضیٰ ان کے ٹیبل پر موجود تمام چیزوں کو ہاتھ مار کے نیچے گراتا ٹیبل پر تقریباً جھکتے دھاڑا تھا۔ اس کو ابھی پتا چلا تھا کہ مہروش زی ایس کے پلازے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا کی ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ مہروش اکیلی ان درندہ صفت انسانوں کے بیچ پہنچ چکی تھی جہاں مہروش کا ایک منٹ رہنا بھی سیف نہیں تھا۔ میجر ارتضیٰ، بہیو یور سیلف، یہ کیا طریقہ ہے اپنے آفیسر سے بات کرنے کا؟ میں اپنے کسی بھی عمل میں تمہارے جواب دہ بالکل نہیں ہوں۔ جنرل یوسف ارتضیٰ کی حالت سے نظریں چراتے سخت لہجے میں بولے تھے، وہ میری بیوی ہے جس کو آپ نے میرے منع کرنے کے باوجود موت کے منہ میں بھیج دیا ہے۔ آپ کس بات کی دشمنی نکال رہے ہیں مجھ سے؟ پہلے اتنے سالوں اس کے بارے میں سب جانتے ہوئے اسے مجھ سے دور رکھا، ہم دونوں کی تڑپ، ہمارا درد، کوئی چیز آپ کو پگھلا نہ پائی، اور اب جب اتنی آزمائشوں کے بعد وہ مجھے ملی تو آپ نے پھر اسے مجھ سے دور کر دیا۔ آخر کیوں توڑنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ بات کرتے کرتے ارتضیٰ کی آواز مدھم ہو گئی تھی، جبکہ اس کی تکلیف پر جنرل یوسف کو اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ دونوں بچے ان کو بہت زیادہ عزیز تھے، اور آج دونوں کو پھر سے ایک دوسرے کے لیے ٹوٹتے بکھرتے دیکھنا جنرل یوسف کو اذیت سے دوچار کر گیا تھا۔ اینی ویز، آپ کو جو کرنا تھا آپ کر چکے، اب جو مجھے مناسب لگے گا میں وہ کروں گا۔ ارتضیٰ قہر بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ جنرل یوسف اسے آوازیں دیتے ہی رہ گئے تھے۔
مگر اس وقت ارحم کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ سکندر کی مہروش خطرے میں تھی۔ وہ کیسے چین سے بیٹھ سکتا تھا؟ اے عشق تیری خاطر، از قلم فروا خالد، لاسٹ پارٹ۔ ہمایوں کو جیسے ہی پتا چلا تھا کہ مہروش زی ایس کے پاس آنا چاہتی ہے تو ذوالفقار کو انکار کرتا دیکھ کر ہمایوں نے نہ جانے کون کون سی وجوہات اور نہ جانے کتنی دلیلیں دے کر راضی کیا تھا۔ ذوالفقار کا ارادہ مہروش پر اس طرح اپنی اصلیت ظاہر کرنے کا نہیں تھا، مگر پھر ہمایوں کے سمجھانے پر اول تو مہروش جیسی معصوم لڑکی اپنے باپ کے خلاف جانے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں، اور اگر ایسا کوئی اعتراض ظاہر کیا تو اس کو یہاں سے نکلنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ ہمایوں بس کسی صورت چاہتا تھا کہ مہروش اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے قریب آ جائے۔ جس دن سے اس نے مہروش کو دیکھا تھا اس کے بے پناہ حسن نے اس کی نیندیں اڑا دی تھی۔ مہروش کے یہاں آنے کے بعد ہمایوں کا اگلا کام اس سے شادی کرنا تھی، جس کے لیے ابھی اسے مہروش اور ذوالفقار کو منانے کے لیے طویل جنگ لڑنا تھی۔ مگر فی الحال جو جنگ اس نے لڑی تھی وہ اب ہمایوں جیت چکا تھا اور مہروش اس کی خواہش کے مطابق اب اس کے سامنے موجود تھی۔ بابا، آپ کو میں نے اتنا زیادہ مس کیا مگر آپ نے ایک بار بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے اب آخرکار تنگ آ کر میں نے خود ہی آپ کے پاس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ مہروش ذوالفقار کے سینے سے لگی اپنے شکوے کیے جا رہی تھی، جس پر ذوالفقار کچھ بیزاری سے جواب دے رہا تھا۔ پیاری لڑکی، اب تو اپنے بابا کے پاس آ چکی ہے نا، اب اتنا سیڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کے اس خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ اور زیادہ حسین لگے گی، اس لیے میرا خاطر تھوڑا سا مسکرا دیں۔ ہمایوں کی بات پر مہروش کا دل چاہا تھا کہ اس گھٹیا تاڑو انسان کا دماغ ٹھکانے لگا دے، مگر اس وقت وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہمایوں کی بات پر وہ ہولے سے مسکرا دی تھی۔ اوکے بچو، تم دونوں بیٹھو، باتیں کرو، مجھے ذرا تھوڑی کام ہے، میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ ذوالفقار ان دونوں کو کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ جب اسی لمحے گلزار نے وہاں قدم رکھا تھا، مہروش اور ہمایوں کو آمنے سامنے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر اس نے سرد نگاہیں دونوں پر ڈالتے مٹھیاں بھینچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہا تھا۔ خود پر کسی گہری پرتپش نظریں نوٹ کرتے مہروش نے ارد گرد دیکھا، جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے گلزار پر پڑی تھی، جس کی لال انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھ کر مہروش کو خوف سا محسوس ہوا تھا۔ گلزار کی گھنی مونچھیں ایک دوسرے میں پیوست اس کے اندر بھڑکتے لاوے کا پتہ دے رہی تھی۔ مہروش ابھی بغور اس کا گہری نظروں سے جائزہ لینے والی تھی جب ہمایوں کی آواز پر وہ واپس پلٹ آئی۔ مہروش، میرے خیال میں اب آپ کو کچھ دیر آرام کرنا چاہیے، اتنا لمبا سفر طے کرنے سے آپ تھک گئی ہوں گی۔ ہمایوں کی گھٹیا نگاہیں مہروش کے وجود پر پھسلتی گلزار کے قہر کو بڑھا گئی تھیں۔ ہمایوں کی معیت میں چلتے مہروش نے ایک نظر پلٹ کر گلزار کی طرف دیکھا۔ اس کی چھٹی حس اسے بتا رہی تھی کہ یہ بندہ اس کا کوئی اپنا ہے، مگر ایسا کون ہے جس نے ذوالفقار کے گھر تک رسائی حاصل کر لی؟ کہیں ارتضیٰ نے تو نہیں؟ اچانک خیال آتے ہی مہروش نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر اب وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ مہروش کے زی ایس کے پلازے میں آج دوسری رات تھی۔ کل رات اس نے بالکل نارمل انداز میں گزاری تھی تاکہ اگر کوئی اس پر نظر رکھ بھی رہا ہو تو شک نہ کر سکے، مگر آج اچھی طرح تسلی کے بعد اس پر نظر نہیں رکھی جا رہی تھی۔ مہروش نے آج اوپر موجود دو آخری پورشنز پر جانے کا فیصلہ کیا تھا جہاں زی ایس کے نے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی تھی، یہاں تک کہ سونیا، برہان، ہمایوں بھی وہاں نہیں جا سکتے تھے، جس سے مہروش کو اتنا تو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ زی ایس کے تمام راز وہیں موجود ہیں، اور آج اس نے اوپر جانے والے راستے کا تعین کرتے وہاں جانے کا پورا ارادہ کر لیا تھا۔ ارتضیٰ سے ملے بعد کے پورے 2 دن گزر چکے تھے، جو کہ مہروش کے لیے سب سے زیادہ بے چینی کا باعث تھا، اور یہ سوچ کر کہ ارتضیٰ اس کے اس اقدام پر کتنا غصے میں ہوگا، مہروش کی بے قراری اور پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ جب وہ نہیں ملا تھا تو کیسے بھی کر کے مہروش اپنا دل کو سنبھال لیتی تھی، مگر اب جب اس کی قربت میسر آ چکی تھی تو وہ پھر چھن گئی تھی۔ مہروش کے لیے صبر کرنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی اس وقت وہ کسی صورت میں اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ جب کافی دیر بعد ارتضیٰ سکندر کی محبت کی حسین یادوں سے نکلتے مہروش گھڑی پر ٹائم دیکھتے بستر سے اٹھی تھی۔ وہ اس وقت ریڈ اور بلیک کنٹراسٹ کے گرم سوٹ میں ملبوس تھی، جس میں اس کی دودیا رنگت مزید دھمک رہی تھی۔ باہر سے کسی کو شک نہ ہو اس لیے مہروش نے لائٹ آن نہیں کی تھی۔ زیرو پاور کے بلب کی مدھم روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مہروش نے اپنے اوپر بلیک شال اتار کر بیڈ پر ڈالتے کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹنا چاہا۔
وہ یہاں سے اپنا حلیہ بالکل چینج کر کے نکلنا چاہتی تھی تاکہ اگر کسی کی نظر پڑ بھی جائے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ مہروش جوڑا بنا کر پلٹی ہی تھی جب اچانک کلک کی آواز پر الرٹ ہوتے مہروش کی نظریں فوراً کھڑکی کی طرف اٹھی تھی۔ کک کون ہے وہاں؟ کسی کو کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوتا دیکھ کر مہروش نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی، کیونکہ اس وقت بہادر بن کر اپنی اصلیت کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر مہروش کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ GSK کا خاص بندہ رات کے اس پہر اس کے روم میں کیا کر رہا تھا، اور جس طرح باہر سے کھڑکی کا لاک کھول کر مہارت سے وہ اندر داخل ہوا تھا، مہروش سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی بہت ہی پکا کھلاڑی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں قدم رکھنے کی؟ مہروش نے بیڈ پر پڑی اپنی شال اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتے سخت لہجے میں اس سے پوچھا تھا، مگر آگے سے وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر سرد نگاہوں سے مہروش کو گھورتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جیسے ہی مہروش سے چند قدموں کے فاصلے پر پہنچا، اس کی خوشبو مہروش کے نتھوں سے ٹکراتی اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا دے گی تھی۔ اس خوشبو کو تو وہ کروڑوں میں بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ یہ اس خڑوس میجر کی سحر زدہ کر دینے والی خوشبو تھی۔ مہروش نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور بغور مقابل کا جائزہ لیتے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں جھانکا، خوشی اور سکون کی لہر مہروش کے تن بدن میں دوڑ گئی تھی۔ وہ اس کا ارتضیٰ سکندر تھا، کیسے نہ پہچان پاتی وہ اسے۔ ارتضیٰ کا حلیہ اس وقت بالکل چینج تھا، کیونکہ اس نے مکمل طور پر گلزار نامی شخص کا گیٹ اپ کر رکھا تھا۔ کس سے اجازت لے کر آئی ہو تم یہاں؟ کہا تھا نا میں نے تمہیں کبھی مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا۔ ارتضیٰ کی مدھم مگر چنگارتی آواز پر ایک پل کے لیے مہروش سہمی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے غصے کو خاتمے میں لائے بغیر مہروش ارتضیٰ کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اس کے سینے میں منہ چھپائے اسے بالکل لپٹ گئی تھی۔ میں اس وقت کتنا مس کر رہی تھی آپ کو، لو یو اینڈ تھینک یو سو مچ۔ مہروش اپنا سارا شرم اور جھجک ایک سائڈ پر رکھتے ارتضیٰ کے سینے میں چھپی اپنی بے قرار دل کو قرار بخش رہی تھی، جبکہ ارتضیٰ کو مہروش سے ایسا کسی والہانہ پن کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ تو کل سے اتنے غصے میں تھا کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے قہر کا نشانہ بنانے کے باوجود نارمل نہیں ہو پایا تھا، اور آج موقع ملتے وہ غصے میں بھڑکتے مہروش کے پاس پہنچا تھا۔ وہ مہروش کی اچھی خاصی کلاس لینے کے موڈ میں تھا، مگر یہاں آ کر تو پانسا ہی پلٹ گیا تھا۔ مہروش کے نرم گرم لمس اور محصور کن سانسوں نے اس کا سارا غصہ اور اشتعال جھونک دیا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، مگر آپ خود سوچیں، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے نا۔ اگر میرے یہاں آنے سے ہمارے مشن کی کامیابی کے تھوڑے بھی چانسز بڑھ سکتے ہیں تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ میں بھی GSK سے اپنی ماں پر کیے ظلم کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ اپنی زندگی کی تمام محرومیوں کا حساب لینا ہے مجھے، اور آپ کو اپنی مہروش پر اتنا یقین تو ہونا چاہیے کہ وہ ان درندوں سے لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ میجر ارتضیٰ سکندر کی بیوی اس کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی۔ ہاں، آپ کو بتائے بنا یہاں آ کر میں نے بہت غلط کیا، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور آپ جو بھی سزا دینا چاہیں میں تیار ہوں اس کے لیے۔ ارتضیٰ کے سینے پر لب رکھتے مہروش نے جس طرح اپنی بات سمجھائی اور اس کے آگے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ارتضیٰ سکندر کا رہا سہا غصہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ مہروش کے ہونٹوں کا نرم گرم لمس ارتضیٰ سکندر کی لگی آگ کو ٹھنڈا کر گیا تھا۔ وہ اس وقت بے انتہا حیرت زدہ تھا کہ اس کا غصہ اتنے آرام سے کیسے اتر گیا، کیونکہ اس کی لائف میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ مگر آج سے پہلے اس کی مہروش بھی تو اس کے پاس نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو صحیح اتنا حق اس کے پاس نہیں تھا جو ساتھ گزاری اس حسین رات میں ارتضیٰ سکندر نے اسے بخشا تھا۔ تبھی تو آج مہروش اتنی ہمت کر پائی تھی، ورنہ ارتضیٰ سکندر کے غصے کو ختم کرنا ہمیشہ کے لیے سب کے لیے ناممکن تھا۔ آپ معاف نہیں کریں گے مجھے اور ناراض رہیں گے کیا؟ مہروش نے ارتضیٰ کو ویسے ہی بے حس کھڑا دیکھا تو اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے جو غلطی کی ہے وہ میں کسی صورت معاف نہیں کر سکتا، ارتضیٰ نے بغور اس کے حسین روپ کو آنکھوں میں بساتے سخت لہجے میں کہا۔ اسے مہروش کو خود سے قریب ابھی نہیں کیا تھا جو بات مہروش کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ میں معافی مانگ تو رہی ہوں نا، بات کرتے دو آنسو ٹوٹ کر مہروش کی گالوں پر بکھرے تھے۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے پاگل لڑکی، نہیں ہوں ناراض تم سے، مذاق کر رہا تھا۔ ارتضیٰ مہروش کے آنسو اپنے پوروں پر چنتے محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، آپ مجھ سے ناراض ہیں، ورنہ آپ اس طرح بے رخی نہ دکھاتے۔ آپ نے ایک بار بھی مجھے خود سے قریب نہیں کیا، اس کا کیا مطلب؟ مہروش کی بات پر جہاں ارتضیٰ کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھری تھی، وہیں مہروش نے بھی زبان دانتوں تلے دباتے اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسا تھا۔ اوہ، تو اتنا رونا اس لیے آ رہا ہے میری خوبصورت سی وائف کو۔ ارتضیٰ نے مہروش کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے خود سے قریب کیا تھا، اور مہروش کی خفت سرخ پڑتے چہرے پر
جھکتے اس کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا تھا۔ ارتضیٰ کی جان لیوا قربت پر مہروش کی سانسیں تیز سے تیز ہوئی تھیں۔ ارتضیٰ نے چند ہی منٹوں میں مہروش کو بے حال کر دیا تھا۔ سر پلیز، کیا ہوا؟ اتنی جلدی گھبرا گئی؟ ابھی تو میں نے اچھے سے بتایا ہی نہیں کہ میں ناراض نہیں ہوں۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ مہروش ارتضیٰ کی بے باک نظروں سے گھبراتی اسے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ ابھی تو مزید برا بننا ہے مجھے، اور دور کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس، میری گزری رات کا حساب کون دے گا؟ کل مجھے گلزار کے روپ میں دیکھ کر تمہیں ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوا مجھ پر؟ ارتضیٰ اسے اپنے بے حد قریب کرتے سینے میں بھیجتے ہوئے بولا۔ آنکھوں کی پیاس بجھائے نہیں بجھ رہی تھی۔ پچھلے 2 دن مہروش کے بغیر اس نے کیسے گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ یہ لڑکی خون بن کر اس کی رگوں میں دوڑنے لگی تھی۔ نہیں، اس دل نے آپ کے آس پاس ہونے کی گواہی دی تھی۔ مجھے پتا، آپ کو پتا ہے میں یہاں اتنے آرام سے کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ میں جانتی ہوں میں جہاں بھی جاؤں گی بالکل محفوظ ہوں۔ میرا شوہر میری جان اور حفظ عزت کا محافظ ہر جگہ سائے کی طرح میرے ساتھ ہوگا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ جس تحفظ کے احساس کو میں بچپن سے ترس رہی ہوں اس کا احساس مجھے آپ نے کروا دیا ہے۔ آپ کے مل جانے سے مجھے زندگی کی ہر خوشی مل گئی ہے۔ مہروش ارتضیٰ کے پیروں پر پیر رکھے اس کے سینے پر ٹھوڑی ٹکائے محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری جان، تمہارا یہ محافظ ہمیشہ ایسے ہی تمہارے آگے کھڑا رہے گا۔ کوئی بری نظر، کوئی دکھ، غم تمہارے قریب بھٹک کر نہیں پائیں گے۔ ارتضیٰ کی مسکراہٹ پر مہروش اس کے ڈمپل دیکھ کر مبہوت ہوئی تھی جب ارتضیٰ نے اس کی یہ حرکت نوٹ کرتے اپنی گال سے اس کے سامنے کیے تھے، اور آج مہروش نے بھی اپنی ساری جھجک سائڈ پر رکھتے ارتضیٰ کے گھڑوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے دیوانی رہی تھی اور ان کی، اور آج ان کو چھو بھی لیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کی قربت میں مدہوش یہ بھول چکے تھے کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں، جب اچانک دروازے پر ہونے والی دستک نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ مگر جیسے ہی دستک دینے والی کی آواز ارتضیٰ کے کانوں سے ٹکرائی، وہ ارتضیٰ کی سرد پڑتی آگ کو پھر سے ہوا دے گئی تھی۔ ہمایوں دستک دینے کے ساتھ ساتھ مہروش کا نام بھی پکار رہا تھا۔ اس کمینے کی اتنی جرأت اس وقت میری بیوی کے کمرے میں آنے کی ہمت کیسے کی اس نے؟ ارتضیٰ بھسم کرنے والے انداز میں دروازے کی طرف بڑھا تھا جب جلدی سے مہروش نے اس کو بازو سے تھام کے روکا تھا۔ ارتضیٰ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس نے آپ کو اس طرح میرے کمرے میں دیکھ لیا تو ہمارا سارا پلان خراب ہو سکتا ہے۔ آپ پلیز رک جائیں۔ مہروش کو طیش کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر جلدی سے سامنے آتی وہ بولی تھی، نہیں، میں اس خبیث کو آج سبق سکھا کر رہوں گا۔ ارتضیٰ اس وقت مہروش کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے سر پہ تو ہمایوں کو ختم کرنے کا خون سوار ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ دروازے تک پہنچ کر لاک اوپن کرتا، مہروش نے ایک بار پھر اس کے آگے آتے اس کے کالر سے پکڑ کر اپنے ہونٹ ارتضیٰ کے ہونٹوں پر رکھ دیے تھے۔ ارتضیٰ مہروش کے عمل پر اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ مہروش کی کمر دروازے سے لگی ہوئی تھی اور آنکھیں بند کیے وہ ہولے ہولے کامتے ارتضیٰ سکندر کو روکنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ کے رک جانے اور باہر سے بھی دستک کا سلسلہ ختم ہوتا محسوس کرتے مہروش ارتضیٰ سے الگ ہونا چاہا تھا، مگر اب ارتضیٰ اسے چھوڑنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ یار، مجھے نارمل کرنے کا یہ اتنے زبردست طریقے کہاں سے سیکھے ہیں تم نے؟ ارتضیٰ کافی دیر تک مہروش کے اندر اپنی سانسیں انڈیلنے کے بعد اسے آزاد کرتے بولا تھا۔ جس طرح ارتضیٰ غصے میں دروازے کی طرف بڑھا تھا، مہروش کو سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس لیے اس کو جو دماغ میں اس وقت آیا اس نے کیا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھنا، اور اس شخص کا میں ایسا بندوبست کروں گا کہ دوبارہ تمہاری طرف تو کیا کسی بھی لڑکی کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کر پائے گا۔ اور ہاں، تم میرے آنے سے پہلے جہاں جانے کی تیاری کر رہی تھی وہاں اس وقت جانا خطرے سے خالی نہیں۔ وہاں جانے کا ٹائم صبح 6 بجے کا ہے، کیونکہ اسی دوران وہاں پر پہرے موجود گارڈز تبدیل ہوتے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں۔ ارتضیٰ مہروش کو اپنے سینے میں بھیج کر اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے بہت ضروری ہدایت دیتے اسے دور ہوا تھا۔ جب اس کے جانے پر مہروش کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی تھی، مگر چہرے پر مسکراہٹ سجائے مہروش نے ہاتھ ہلاتے اسے خدا حافظ کہا تھا۔
مہروش جانتی تھی ارتضا اس وقت اس کی پریشانی کی وجہ سے رک گیا تھا، مگر وہ ہمایوں کو اب کسی صورت چھوڑنے والا نہیں تھا۔ مہروش کا دل ارتضا کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ ریحاب کو سوتا دیکھ کر سائمہ بیگم اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرتی لائٹ آف کر گئی تھی۔ آج تیسرا دن تھا، ارحم کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ ریحاب نے اتنی ٹینشن لی تھی کہ کل رات کو نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ اپنے روم میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مسلسل 15 گھنٹوں کی بے ہوشی کے بعد اسے ہوش آیا تھا، مگر اب بھی ارحم کو بار بار پکارنے کی اور روتے ہونے کی وجہ سے اس کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ سائمہ بیگم نے اس کو بہت مشکل سے تھوڑا سا سوپ پلا کر میڈیسن دی تاکہ اس کا دماغ تھوڑا ریلیکس ہو جائے۔ اس نے روتے ہوئے ارحم کو پکارا تھا اور بہت کوشش کے بعد آخرکار آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہوئی تھی، مگر ارحم وہاں کہیں موجود نہیں تھا۔ ریحاب کی امید سے جگمگاتی آنکھیں پھر سے ویران ہوئی تھی۔ بہت سے آنسو ٹوٹ کے ریحاب کے چہرے کو بھگوتے چلے گئے تھے۔ وہ بے دم سی ہوتی واپس بستر پہ گر گئی تھی۔ کہاں ہیں ارحم آپ؟ پلیز لوٹ آئیں، پلیز، نہیں رہ سکتی میں آپ کے بغیر، مر جاؤں گی میں۔ ریحاب ہچکیوں کے درمیان روتے ارحم کو پکار رہی تھی۔ یا اللہ جی، ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ایسا مجھے ہی آزمائشیں کیوں ملتی ہیں؟ ریحاب گڑ گڑاتے اوپر والے سے فریاد کرتے ارحم کے واپس لوٹنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر آج وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی سنی جائے گی یا ہمیشہ کی طرح خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے گا اسے۔ تمہیں کہا تھا نا میں نے، میرے ساتھ ذرا سی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ بولو، ذوالفقار ہمارے خفیہ ٹھکانے تک کیسے پہنچا؟ ارحم کے بارے میں کیسے پتا چلا اسے؟ ارتضا سوہا کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے اس پر دھاڑا تھا۔ سوہا پچھلے 4 دنوں سے غائب تھی۔ ارتضا کو پہلے ہی اس کی طرف سے کسی گڑبڑ کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر برہان کی بازیابی، ارحم کی گمشدگی اس کو سوہا کی طرف سے مکمل طور پر مشکوک کر گئی تھی۔ اس لیے 3 دنوں کی تلاش کے بعد آخرکار سوہا کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ ارتضا کی نظروں میں موجود چنگاریاں دیکھ کے وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا انجام اب قریب ہے۔ میجر صاحب، جھوٹ نہیں بولوں گی، میں آپ سے بہت مجبور تھی۔ میرا باپ اور بھائی اس کے قبضے میں تھا، وہ انہیں مار دیتا، اس لیے مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا۔ سوہا سر جھکائے روتے اپنے جرم کا اعتراف کر گئی تھی، اور وہیں ارتضا کی سانسیں تھیں تھمی تھیں، مطلب اس کی پوری ٹیم خطرے میں تھی۔ کیا کیا بتایا ہے تم نے؟ جلدی بولو۔ ارتضا کے چلانے پر سوہا مزید سہمی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کھڑی ارتضا کی فیمیل اہلکار اس کے پہلے ہی چمڑی ادھیڑ چکی تھی اور ابھی بھی ارتضا کے ایک اشارے کی منتظر تھی۔ کیپٹن ارحم، میجر جازل اور کیپٹن زیمل کے بارے میں تمام انفارمیشن دے چکی ہوں، اور اب کیپٹن ارحم کے بعد میجر جازل اور کیپٹن زیمل پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ۔ سوہا کی بات پر ارتضا نے اس کی گردن کو اپنے ہاتھ میں پوری طرح دبوچ لیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ مہروش کے بارے میں کیا بتایا ہے تم نے؟ ارتضا نے اس کی گردن کو آزاد کرتے اپنے آخری سوال پوچھا تھا، جب بری طرح کھانس سے تکلیف کے باوجود بھی سوہا مسکرائی تھی۔ فکر مت کریں میجر صاحب، آپ کی محبت بالکل محفوظ ہے۔ آپ کے لیے یہ بات مضحکہ خیز ہی ہوگی، مگر بہت محبت ہوگی آپ سے، مگر مجھے آپ سے بہت محبت ہو گئی ہے، اس لیے اپنی محبت اور اس کی محبت پر آنچ آنے نہیں دے سکتی، اس لیے آپ دونوں کا نام تک نہیں بتایا ان لوگوں کو۔ سوہا کے منہ سے محبت نام سنتے ارتضا کو یہ لفظ اس وقت انتہائی برا لگا تھا۔ جب اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر وہ پیچھے کھڑی اہلکار کو اشارہ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جب پیچھے سوہا کی دل خراش چیخیں ہر طرف پھیل گئی تھیں۔ ارتضا وہاں سے نکل کر بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی میں آ بیٹھا اور ساتھ ہی جازل کا نمبر ٹرائی کیا۔ ارتضا کا دل بس یہی دعا کر رہا تھا کہ جازل ابھی تک ZSK کے پلازے میں داخل نہ ہو، مگر اس کا نمبر مسلسل بند مل رہا تھا، جس کا مطلب تھا جازل وہاں پہنچ چکا ہے۔ ارتضا نے زیمل کا نمبر ڈائل کیا، مگر اس کی طرف سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، جس پر ارتضا کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ گاڑی کی سپیڈ تیز سے بھی تیز کرتا چلا گیا تھا اور جلد از جلد وہاں جلد از جلد پہنچ سکے۔ جازل آج سونیا کے بلانے پر ZSK کے پلازے میں پہنچ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر یہاں آنے سے پہلے وہ خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر کے آیا تھا۔ زیمل اس سے ناراض تھی کیونکہ وہ بھی جازل کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر جازل کے کہنے پر ارتضا کے منع کرنے پر وہ جازل پر غصہ تھی، اور اس وقت اس بات سے لا علم تھی کہ وہ جازل وہاں جا چکا ہے۔ ہائی ہینڈسم، سونیا وہاں داخل ہوتے چہکتے ہوئے بولی۔ اس کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر جازل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، جب وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔
جازل نے اس کے گرد بازو کا حصار باندھے اس کی وافردگی کا جواب دیا تھا۔ میں نہیں بتا سکتی جازل، تمہیں یہاں دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں، اور جس وجہ سے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے میں اچھے سے جانتی ہوں، اسے سن کر تم بھی بہت خوش ہوگی۔ سونیا جازل کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے کہا تھا، جبکہ جازل اس کے انداز سے چونکا تھا۔ اسے سونیا آج کافی بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ ریلی، ایسی کون سی بات ہے جس سے میں اتنا خوش ہو جاؤں گا؟ جازل نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اس کے گرد بازوں کا حصار قائم کیا تھا۔ سونیا اپنے اتنے سارے گارڈز کی موجودگی میں بھی بے باکی کی انتہاؤں پر تھی۔ وہ بھی بہت جلد پتہ چل جائے گا، اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے؟ سونیا جازل کے ساتھ صوفے پر بیٹھے بولی، جب 2-3 گارڈز کے ساتھ برہان وہاں داخل ہوا تھا۔ برہان کے سر اور ہاتھوں پر ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جازل کا دل چاہا ابھی اس کے گردن دبوچ لے اور اس سے ارحم کے بارے میں ہر بات اگلوائے۔ برہان کو دیکھ کر سونیا خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کی طرف بڑھی تھی۔ بھیا، یہ ہے جازل، وہ شخص جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ یہ اس دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو میرے معیار پر پورا اترتا ہے۔ سونیا برہان کے بازو سے لگی جازل کی طرف اشارہ کرتے بولی، جس پر برہان نے آگے بڑھتے جازل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ جازل، یہ میرے بھائی ہیں برہان۔ جازل نے رسمی سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر مسٹر جازل ابراہیم۔ سونیا نے بتایا تھا کہ آپ ایک بزنس مین ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ برہان کے چہرے کے تاثرات جازل کو کافی حد تک مشکوک کر کے تھے۔ پہلے سونیا اور اب برہان، جازل کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ جازل نے غیر محسوس انداز میں کلائی پر بندھی گھڑی کا بٹن پریس کر دیا تھا، جس میں موجود خفیہ سسٹم سے وہ ارتضیٰ سے کانٹیکٹ کر سکتا تھا، ورنہ یہاں داخل ہوتے وقت اس سے موبائل فون اور باقی چیزیں لے لی گئی تھیں۔ یہ بظاہر نارمل دکھنے والی گھڑی ایک گن ابھی بھی جازل نے خفیہ طور پر اپنے پاس چھپا رکھی تھی۔ سیم ہیئر جی، میں ایک بزنس مین ہوں، کیوں آپ کو یقین نہیں آ رہا اس بات پر؟ جازل نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں، اب بہن آپ کے حوالے کرنے سے پہلے میں اتنا جاننے کا تو حق رکھتا ہوں نا۔ برہان کی بات پر جازل نے چونک کر سونیا کی طرف دیکھا، جو محبت لٹاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ جازل نے ناسمجھی سے ان دونوں بہن بھائیوں کی طرف دیکھا، جس پر وہ دونوں ہی معنی خیزی سے مسکرا دیے تھے۔ ارے سونیا، تم نے ان کو ابھی تک نہیں بتایا کہ آج اور ابھی آپ دونوں کا نکاح ہے۔ برہان نے مسکراتے جو بات کی تھی وہ جازل کے لیے کسی خودکش حملے سے کم نہیں تھی۔ اتنے شدید جھٹکے کے باوجود بھی جازل نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل ہی رکھے تھے۔ ارتضیٰ جنرل یوسف کو کال کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا اور انہیں جلد از جلد فورسز کو تیار کرنے کا کہا تھا، کیونکہ ابھی اور اسی وقت اسے جی ایس کے پلازے پر ریڈ کر کے ذوالفقار کا کام تمام کرنا تھا اور ساتھ ہی اپنی ٹیم کو وہاں سے بحفاظت نکالنا تھا۔ ارتضیٰ مسلسل مہروش سے رابطے میں تھا، اسے مہروش کو مختصراً ساری بات بتا دی تھی اور اسے احتیاط سے اوپر جانے کا آرڈر دے دیا تھا تاکہ ذوالفقار کے اب تک کے کیے گئے سارے کالے کرتوتوں کو ثبوت اکٹھا کیا جا سکے۔ ان لوگوں کو اتنا تو کنفرم ہو چکا تھا کہ وہ سارے ثبوت اس وقت جی ایس کے پلازے میں ہی ہیں۔ مہروش کے اشارے پر ہی ارتضیٰ نے آرمی اور رینجرز اہلکار کو جی ایس کے پر حملہ کرنے کا سگنل دینا تھا، لیکن اپنی ٹیم کو مشکل میں دیکھ کر ارتضیٰ باہر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے وہ واپس گلزار کا گیٹ اپ بناتے پلازے میں داخل ہو چکا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جازل اس وقت کس پوزیشن پر موجود ہے۔ ارتضیٰ کی فکر مندی میں مزید اضافہ تب ہوا جب اسے زیمل کی گمشدگی کی خبر ملی تھی، مگر سوہا کی دی گئی انفارمیشن کے بعد وہ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ یہ کام ذوالفقار کا ہی ہے اور اسے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ زیمل بھی یہیں پر موجود ہے۔ اور پھر اگلے ہی کچھ منٹوں کے بعد اس کے ایک اہلکار کی طرف سے یہ پتہ چلا تھا کہ زیمل کے ہاتھ میں لگی چپ اس جگہ کی لوکیشن شو کر رہی ہے۔ میجر ارتضیٰ سکندر، تمہیں آج ہر صورت کامیاب لوٹنا ہوگا۔ مجھے آج ہر حال میں ذوالفقار زندہ سلامت تمام ثبوتوں کے ساتھ چاہیے، اور ہاں، تم سمیت میرے باقی 5 آفیسرز کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت تم پر بہت سے کاموں کی ذمہ داری ہے اور میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ کی طرح اس مشن میں بھی سرخرو ہو کے لوٹو، کیونکہ یہ جنگ تم نے صرف اپنے ملک کی خاطر نہیں بلکہ اپنے خاندان، اپنے باپ کی خاطر بھی لڑنی ہے۔ تمہیں کچھ بھی کر کے اسے جیتنا ہوگا۔ ارتضیٰ کے کانوں میں بھی تھوڑی دیر پہلے جنرل یوسف کی کہی گئی ساری باتیں گونج رہی تھیں۔ ارتضیٰ تک جازل کی تمام گفتگو پہنچ رہی تھی۔ جازل تو نہیں مگر ارتضیٰ اب ان دونوں بہن بھائیوں کی چلائے جانے والی چال اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اتنی جلدی نکاح کیوں؟ مگر میری تو سونیا سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ جازل نے سونیا کی طرف سوالی انداز میں دیکھا۔ جازل، میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم مجھ سے کرتے ہو، نکاح تو ہم نے ایک دن کرنا ہی تھا نا، تو پھر آج کیوں نہیں؟
سونیا صوفے پر اٹھ کر جازل کے قریب آتے بولی، جبکہ دوسری طرف ارتضا تک یہ ساری گفتگو بآسانی پہنچ رہی تھی۔ میں مانتا ہوں تمہاری بات ایسی ہی ہے، مگر اتنی جلدی یہ سب کیسے؟ میں ابھی مینٹلی طور پہ تیار نہیں۔ تمہیں اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے مجھ سے ایک بار ڈسکس تو کر لینا چاہیے تھا۔ جازل کا دل چاہا کہ اس لڑکی کا ابھی اسی وقت گلا دبا دے۔ وہ سوچ پہ کیسے سکتی تھی کہ جازل ابراہیم اپنی زیمل کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کرے گا، چاہے مشن میں ہی صحیح، مگر جازل کا دل ایسا کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ زیمل کی جگہ وہ کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ جازل یہی وجہ ہے انکار کی یا اور کوئی بات ہے؟ اچانک سونیا کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ اس کی بات پر برہان نے بھی سوالیہ انداز میں جازل کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ اور کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ جازل کو سونیا کا انداز کسی اور بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ تو تمہیں ہی پتا ہوگا نا جازل ابراہیم۔ برہان خاموشی سے جازل کی ایکسپریشنز نوٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ سونیا تمہیں اچانک ہو کیا گیا ہے؟ تم مجھے جانتی ہو نا کہ میں کیسا ہوں؟ جازل نے سونیا کا ہاتھ تھامتے سچویشن کو سنبھالنا چاہا، کیونکہ وہ ابھی شور نہیں تھا کہ یہ لوگ اس کی سچائی جان چکے ہیں یا نہیں۔ یہی تو غلط فہمی تھی کہ میں تمہیں جانتی ہوں، سونیا نے معنی خیزی سے کہتے پاس کھڑے اپنے آدمی کو اشارے سے قریب بلایا تھا، جس نے آگے بڑھتے نکاح کے پیپرز جازل کے سامنے رکھ دیے تھے۔ سونیا، تم اس طرح زبردستی یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں کسی صورت یہ سب نہیں کروں گا۔ جازل غصے سے بھڑکا تھا۔ سونیا نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جازل، کول ڈاؤن، اپنے جذبات پر قابو رکھو۔ جازل اس سے پہلے کچھ اور کہتا، ارتضا کی تنبیہ آواز اس کے کان میں لگے باریک سے مائکرو فون میں سنائی دی تھی۔ جازل نے فوراً خود کو نارمل کیا تھا۔ ایسا تو تمہیں کرنا پڑے گا، پیار جو کرتی ہوں تم سے، اب تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں ہو سکتے، اور تمہارے اس انکار کا حل بھی موجود ہے میرے پاس، بلکہ ایک ایسا سرپرائز موجود ہے میرے پاس جسے دیکھ کر تم انکار ہی نہیں کر پاؤ گے، سونیا نے جازل کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بے باکی سے کہا۔ جازل کو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بے شرم لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا دے۔ جب سونیا کے اشارے پر اس کے آدمی جس ہستی کو رسیوں میں جکڑے اندر لائے تھے، اسے دیکھ کر جازل کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے تھے۔ کیسے لگا میرا سرپرائز میجر جازل ابراہیم؟ سونیا نے جازل کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ زیمل کو رسیوں میں پوری طرح سے جکڑا گیا تھا۔ آپ کو کیا لگا تھا میجر جازل سونیا کو بیوقوف بنانا اتنا آسان ہے؟ ساری اصلیت جان گئی ہوں میں آپ کی۔ جیسا آپ اپنے پیا بنا کر ساتھ رکھا تھا وہ تو آپ کی محبت آپ کی بیوی نکلی۔ بہت اچھا کھیل کھیلا آپ نے میرے ساتھ، اس لیے اب میری باری ہے۔ بے شک آپ نے مجھ سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کیا، مگر میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں، اس لیے نکاح تو آپ کا مجھ سے ضرور ہوگا۔ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کی یہ پیاری بیوی جان سے جائے گی۔ جازل سونیا کی بات سنتا خاموش نظروں سے زیمل کی طرف دیکھ رہا تھا، جو رسیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود مسلسل نفی میں سر ہلاتے اسے ایسا کچھ بھی کرنے سے روک رہی تھی۔ زیمل کے اوپر تین آدمی گنج تانے کھڑے تھے، مگر اسے پرواہ کہاں تھی، وہ تو بس جازل کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سونیا کو جازل کے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر زیمل کا دل چاہا کہ ابھی اسی لڑکی کو شوٹ کر دے۔ زیمل آج صبح رحاب سے ملنے گئی تھی، جب وہ وہاں سے واپس اس کی گاڑی کو 4 گاڑیوں نے گھیر لیا تھا، اور بہت مقابلے کے باوجود زیمل کو ان کی گاڑیوں میں سوار 30 لوگوں نے یرغمال بنا لیا تھا، اور زیمل کو رسیوں میں جکڑ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر GSK کے پلازے میں لایا گیا تھا، مگر زیمل کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آگے اس کو یہ سچویشن فیس کرنا پڑے گی۔ جازل زیمل کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ارتضا اس بات سے اچھے سے واقف تھا، اس سے پہلے کہ جازل کوئی حرکت کرتا ارتضا جلدی سے بول پڑا۔ جازل، وہ لوگ جو کہتے ہیں چپ کر کے کرتے جاؤ، یوں سمجھو زیمل بالکل سیف ہے، تمہیں بس ان کا دھیان بٹا کر ٹائم ضائع کرنا ہے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، وعدہ ہے میرا تم سے، زیمل کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زیمل کے ساتھ دائیں طرف کھڑا شخص ارحم ہے، وہ زیمل کو کچھ نہیں ہونے دے گا، اور میں بھی تم لوگوں کے آس پاس ہی موجود ہوں۔ ارتضا کی آواز ایک بار پھر مائکرو فون سے ابھری تھی، جس پر فوراً جازل نے مختلف گیٹ اپ میں موجود زیمل پر گن تانے کھڑے ارحم کی طرف دیکھا تھا، جس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ زیمل بھی ارحم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ارتضا کی آواز اب مائکرو فون سے آنا بند ہو چکی تھی۔ جازل، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ورنہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، زیمل جازل کو پین اٹھاتا دیکھ کر بولی تھی، مگر جازل زیمل کو بچانے کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا، یہ تو بہت پھر پیچھے آتا تھا۔ سونیا کو زیمل کا چیخنا چلانا بہت مزہ دے رہا تھا۔ ارحم خاموش نظروں سے بس یہ منظر ہی دیکھ سکتا تھا، مگر اس وقت زیمل کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ ارحم پچھلے 3 دن سے GSK کے آدمی کے گیٹ اپ میں ہی ان سب کے درمیان موجود تھا۔ اس رات زیمل سے مل کر جب وہ گھر کے لیے نکل رہا تھا، تب اس کو اپنے ایک آدمی سے خفیہ ٹھکانے پر جہاں برہان کو رکھا گیا تھا وہاں حملہ ہو جانے کا پتہ چلا تھا،
جس پر 1 سیکنڈ کی بھی دیر کیے ارہم وہاں پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی ارہم نے وہاں قدم رکھا دشمن اس جگہ کو اپنے قبضے میں لے چکے تھے اور پوری شدت سے ارہم پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی گئی تھی، لیکن ارہم ان کی سازش انہی پر الٹ دی۔ بہت ہی پھرتی سے اس نے اپنی گاڑی سے نکل کر ارہم نے ان کے ایک آدمی کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کے گیٹ اپ میں آتے ارہم نے اسے مار کر گاڑی میں ڈال دیا۔ گاڑی پر اتنی فائرنگ کی گئی تھی کہ آگ لگ جانے کی وجہ سے اندر موجود انسان کی ڈیڈ باڈی کی شناخت کرنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ ZSK نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر ارہم کی ڈیڈ باڈی بھی وہاں سے نکال لی تھی تاکہ ایجنسی والوں کو اس کو گمشدہ سمجھ کر صرف اس کی تلاش میں لگے رہیں۔ اتنا تو اسے علم تھا کہ ان لوگوں کو اپنے لیے ایک آدمی کتنا قیمتی تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک آدمی بھی اس کو کتنا بڑا بے وقوف بنا گیا تھا۔ اپنے ہی دشمن کو وہ اپنا آدمی سمجھ کر ساتھ لے آیا تھا۔ ارہم اپنی ٹیم سے رابطہ کر کے انہیں اپنی خیریت بتانا چاہتا تھا، اور سب سے زیادہ ٹینشن اسے رحاب اور پیرنٹس کی تھی، جن کا اس کی گمشدگی کا سن کر برا حال تھا۔ بہت کوششوں کے بعد بہت ہی محتاط انداز میں سب لوگوں سے چھپ کر ارہم کل ہی ارتضیٰ سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کے بارے میں جان کر ارتضیٰ کو لگا تھا کہ اس کے آدھے سے زیادہ ذمہ داری پوری ہو چکی ہے۔ ارہم کی آواز اور اس کا کارنامہ سن کر ارتضیٰ کا جوش مزید بڑھا تھا۔ اسے ارہم کی ذہانت اور ان کی چالاکی پر اور بہادری پر بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوا تھا۔ بہت ہوشیاری کے ساتھ ارہم یہاں موجود تھا اور یہاں کی بہت سی خبریں ارتضیٰ تک پہنچا رہا تھا۔ کسی کو بھی اس پر ذرا سا بھی شک نہیں ہو پایا تھا۔ ارتضیٰ نے ارہم کو جازل اور زیمل کے حوالے سے الرٹ کر دیا تھا، جس پر ارہم بہت مشکلوں سے زیمل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا اور ارتضیٰ کو زیمل کو پروٹیکٹ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ارہم نے زیمل کو اشارہ نہیں دیا تھا، اسے ابھی بھی صحیح موقع کی تلاش تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ذرا سی بھی غلطی زیمل کے لیے خطرے کا باعث بنے۔ جازل رک جائیں، آپ یہ نکاح نہیں کر سکتے، میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے۔ زیمل بغیر کسی ڈرے اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اسے عمل سے باز کرنے کا رکھنا چاہتی تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھا کہ وہ لوگ بندوقیں تانے اس کے اوپر کھڑے ہیں، مگر جازل کو اس وقت صرف زیمل کی زندگی عزیز تھی۔ واہ میجر، تمہاری بیوی تو بڑی حسین اور کافی بہادر ہے۔ کیا خیال ہے کچھ دنوں کے لیے میں اسے اپنے پاس نہ رکھ لوں؟ کب سے خاموش بیٹھ کر ساری صورتحال انجوائے کرتے برہان نے حوث بھری گندی نظروں سے زیمل کی طرف دیکھا تھا۔ اس گھٹیا شخص کی بات سنتے جہاں ارہم کا دل چاہا تھا کہ بندوق کا رخ زیمل سے ہٹا کر برہان پر کر دے، وہیں میجر جازل ابراہیم کا صبر بھی ختم ہوا تھا۔ وہ بنا سائن کیے پین کو وہیں پھینکتے زیمل کی طرف بڑھا اور پیچھے برہان پر جھپٹا تھا۔ سونیا اچانک جازل کے تیش میں آ کر اٹھنے پر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ رک جاؤ جازل، ورنہ میں تمہاری بیوی کو مار دوں گا۔ جازل برہان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کو اپنی چند مکوں میں ہی بے حال کر چکا تھا جب سونیا کی پکار پر وہ پلٹا تھا۔ سونیا جو زیمل پر بندوق تانے کھڑی تھی، جازل کو نہ رکتا دیکھ کر زیمل پر گولی چلا دی تھی، مگر اس سے پہلے ہی انہی کے آدمیوں کے بھیس میں موجود زیمل پر گن تانے کھڑے ارہم نے زیمل کا بازو پکڑ کر دوسری جانب کھینچا تھا اور زیمل کی رسی ڈھیلی سی باندھی گئی تھی۔ زیمل نے جلدی جلدی رسیاں خود پر سے ہٹانے لگی تھی۔ سونیا اور برہان کے آدمی ان پر فائرنگ کھول چکے تھے، مگر وہاں پہ پڑے فرنیچرز کے پیچھے چھپتے ان کی فائرنگ کا پورا جواب دے رہے تھے۔ زیمل بھی خود کو رسیوں سے آزاد کرواتی ارہم کی پھینکی گئی گن اٹھاتے بہادری سے مقابلہ کر رہی تھی۔ سونیا اچانک بدل جانے والے اس منظر پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ جازل برہان کو بری طرح سے پیٹ کر زمین پر پھینک کر اپنی گن نکالتا سونیا کی طرف بڑھا تھا، جو پیچھے سے آ کر زیمل پر نشانہ باندھ چکی تھی، مگر اس کی گولی چلانے سے پہلے ہی جازل سونیا پر گولی چلا چکا تھا۔ سونیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے جازل کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ گولیوں کی آواز پر باہر سے بہت سے گارڈز اندر داخل ہوئے تھے۔ اسی لمحے ارتضیٰ کے اشارے پر فورسز کے اہلکار ZSK کے پلازے میں داخل ہو گئے تھے۔ جازل زیمل اور ارہم کو پوری بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ وہاں سچویشن انڈر کنٹرول دیکھ کر ارتضیٰ مہروش کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ وہ ذوالفقار کو گھبراہٹ میں اوپر جاتا دیکھ چکا تھا، جسے اپنی جان اور اپنا ریکارڈ اتنا عزیز تھا کہ وہ حملہ ہو جانے پر اپنی اولاد کو خطرے میں جھونکتا وہاں سے بھاگنے کے چکروں میں تھا، کیونکہ اس کے آرڈر پر بلڈنگ کی چھت پر ہیلی کاپٹر ہمیشہ تیار رہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس بار اس کا پالا ارتضیٰ سکندر اور اس کی ٹیم سے پڑا تھا، جن کے ہاتھوں سے بچ نکلنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ مہروش نے بہت ہی ہوشیاری سے اپنی ذہانت کا استعمال کرتی ارتضیٰ کی مسلسل ملتی ہدایت کو فالو کرتی ذوالفقار کی خفیہ لائبریری تک پہنچ چکی تھی، مگر پچھلے 15 منٹ سے بہت ساری فائلز کھنگالنے کے باوجود وہ اب تک ذوالفقار کے فائل اور ثبوت نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ الماریوں میں سے فائلز باہر پھینکتے اچانک مہروش کو محسوس ہوا جیسے الماری کے پیچھے والی دیوار میں کچھ عجیب پن تھی۔
وہاں موجود باقی فائلز بھی نیچے گراتے مہروش نے اس دیوار پر دباؤ ڈالا۔ جب اس کی بہت بار کوشش سے کافی دیر بعد وہ لکڑی کی بنائی کی دیوار وہاں سے ذرا سی کھسکی تھی۔ جیسے ہی مہروش وہ دیوار ہٹانے میں کامیاب ہوئی، سامنے ایک اور لاکر موجود تھا، جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے مہروش پریشان ہوئی، مگر پھر سوچتے مہروش نے ارتضیٰ کی دی گئی جدید طرز سے بنائی گئی چابی کو اللہ کا نام لے کر اس میں ڈال دیا۔ چابی کو گھماتے ہی کلک کی آواز پر وہ لاکر کھل گیا تھا۔ مہروش ارتضیٰ کا سوچ کر مسکرائی، جو اس کے ساتھ موجود نہ ہو کر بھی اس کے ساتھ تھا۔ مہروش نے ہاتھ بڑھا کر اس لاکر میں موجود بہت ساری فائلز میں سے ایک کو اٹھا کر کھولا تھا، جسے دیکھ کر مہروش کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ذوالفقار کے خلاف تمام ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے مہروش وہ ساری فائلز وہاں سے نکالتی، اسے اپنے پیچھے ذوالفقار کی آواز سنتے وہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ تم یہاں؟ تو اس کا مطلب تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو؟ آخر ثابت کر دی ہی دیا نا کہ تمہارا تعلق اس گھٹیا خاندان سے ہے۔ مہروش کو سامنے دیکھ کر ذوالفقار کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل دیکھ کر ذوالفقار کی آنکھوں میں نفرت بھر گئی تھی۔ سب کے منع کرنے کے باوجود اپنے گھر میں ہی آستین کا سام پالتا رہا۔ اپنے باپ کو دھوکہ دے کر ٹھیک نہیں کر رہی تم۔ ابھی بھی وقت ہے، میرے ساتھ زندگی بچ سکتی ہے تمہاری۔ ذوالفقار ہاتھ میں پستول تھامے مہروش کی طرف بڑھتے بولا تھا۔ گھن آتی ہے مجھے اس باپ کا نام کے لفظ سے بھی۔ نہیں مانتی میں تم جیسے درندے صرف انسان کو اپنا باپ، اور اگر مجھے اپنی زندگی اتنی پیاری ہوتی تو میں آج یہاں موجود نہ ہوتی۔ مہروش نے ذوالفقار کو خود پر گن تانے دیکھنے کے باوجود بنا ڈرے جواب دیا تھا۔ اگر تم یہی سمجھتی ہو کہ میں تم پر گولی نہیں چلاؤں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میرے لیے ان سب سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ مجھے تم سے متعلق ایسی کوئی غلط فہمی نہیں۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تمہارے لیے پیسوں اور طاقت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہاں مگر نیچے تمہاری باقی کی وہ جائز اولاد اس غلط فہمی میں ماری گئی کہ شاید تم انہیں بچا لوگے۔ مہروش کے پاس اس وقت کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر خوف اور شبہ تک موجود نہیں تھا۔ وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ ارتضیٰ جلد از جلد وہاں پہنچ کر ذوالفقار کو اس کے خلاف موجود تمام ریکارڈز کے ساتھ اریسٹ کر لے، جبکہ ذوالفقار کی گرفت پسٹل پر سخت تھی، وہ کسی بھی وقت گولی چلا سکتا تھا۔ ارتضیٰ جلدی سے اوپر والے پورشن میں پہنچا جب اسے وہاں ایک طرف سے ہمایوں آتا دکھائی دیا، اور ارتضیٰ کے اندر کی آگ کل والا واقعہ سوچ سے بھڑک اٹھی تھی۔ اگر سوہا والا معاملہ شروع میں ہو جاتا نہ ہوتا تو ارتضیٰ آج صبح ہی سب سے پہلے ہمایوں کا کام کرتا۔ اس معاملے میں اسے بری طرح الجھا ہوا تھا کہ ہمایوں کو سبق ہی نہ سکھا پایا، مگر دیر ابھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہمایوں ارتضیٰ کو گلزار سمجھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ گلزار، جلد از جلد میرے اور بابا کا یہاں سے نکلنے کا انتظام کرو، جلدی کرو، وہ لوگ کسی بھی وقت اوپر پہنچتے ہوں گے۔ ہمایوں کے نادانی پر ارتضیٰ مسکرایا، جبکہ اپنی اتنی پریشانی کے جواب میں ایسا رد عمل پر ہمایوں اچنبے سے ارتضیٰ کو گھورا تھا، مگر ارتضیٰ کے چہرے پر موجود پرساریت اسے کسی اور بات کا جواب دے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ تمہارا باپ، میجر ارتضیٰ سکندر۔ ارتضیٰ نے ایک زوردار پنچ ہمایوں کے منہ پہ دے مارا تھا۔ ہمایوں زمین پر جا گرا تھا اور اسے اپنے اگلے دان ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ارتضیٰ پر جوابی حملہ کرنا چاہا، مگر ارتضیٰ نے ایسا کوئی بھی موقع دیے بغیر اس پر بری طرح پیٹ ڈالا تھا۔ جب ارتضیٰ کو لگا کہ اب اس میں جان تقریباً ختم ہونے والی ہے تو اسے ادموا حالت میں زمین پر پھینکتے وہ مہروش کی طرف بڑھا تھا۔ اسے اندر سے گولی کی آواز سنائی دی تھی۔ ارتضیٰ وہاں گرے آدمیوں اور چیزوں سے پھلانگتا جلدی سے اندر داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ارتضیٰ مہروش کی طرف بڑھا تھا۔ ذوالفقار نے مہروش پر گولی چلا دی تھی، جو مہروش کے یکدم سائڈ پر ہو جانے کی وجہ سے مس ہو گئی تھی۔ ذوالفقار دوبارہ مہروش پر گولی چلانے والا تھا جب مہروش نے پھر سے سائڈ پر ہونا چاہا تھا۔ مہروش ارتضیٰ کا انتظار کرتی جان بوجھ کر ٹائم ویسٹ کر رہی تھی، مگر مہروش کا پاؤں وہاں پڑی ایک رسی میں الجھ گیا تھا۔ اب کیسے بچو گی میری پیاری بیٹی؟ ان کو وہاں بے بس ہوتا دیکھ کر ذوالفقار نے خوش ہوتے زوردار کہکا لگایا اور مہروش پر گولی چلا دی، مگر مہروش کو لگنے سے پہلے ہی ارتضیٰ اس کو اپنے حصار میں لیتے اپنے چوڑے وجود کے پیچھے چھپا لیا تھا، جس کی وجہ سے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں ارتضیٰ کے کندھے اور بازوں میں پیوست ہوئی تھیں۔ ارتضیٰ! مہروش ارتضیٰ کا خون نکلتا دیکھ کر چیخی تھی۔ ارتضیٰ سکندر کو اپنے سامنے دیکھ کر ذوالفقار مزید بھکلا گیا تھا، کیونکہ ارتضیٰ گلزار کے گیٹ اپ سے کافی حد تک باہر آ چکا تھا۔ ذوالفقار کے بکھلاہٹ کا فائدہ اٹھاتے ارتضیٰ نے بنا اپنا زخمی ہونے کی پرواہ کیے اس کے دونوں بازوں پر فائر کرتے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ارتضیٰ، آپ کا خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے، پلیز اس بازو کو زیادہ موو مت کریں۔ ارتضیٰ کے بازو اور کندھے سے فوارے کی طرح خون نکل رہا تھا، مگر اس کو اس وقت اپنے درد کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ مہروش نے ارتضیٰ سے زبردستی گن چھین لی تھی تاکہ وہ اپنے دائیں بازو کو زیادہ نہ ہلا سکے۔ ارتضیٰ کو مہروش کی طرف متوجہ دیکھ کر ذوالفقار نے وہاں سے فرار ہونا چاہا، مگر وہ دونوں ہی اس کی حرکت سے باخبر تھے۔
وہیں رک جاؤ ذوالفقار، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ مہروش کی بات پر توجہ دیے بغیر ذوالفقار جلدی سے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر مہروش کی چلائی کی گولی ٹانگ پر لگنے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر نیچے جا گرا تھا۔ نیچے گرتے ہی اس کی آنکھوں میں اپنے دردناک انجام کا خوف نمایا تھا۔ تم لوگ یہ ٹھیک نہیں کرے، چھوڑوں گا نہیں میں تم لوگوں کو۔ ارتضیٰ سکندر، پہلے تو صرف تمہاری پھوپھو کا حشر بگاڑا تھا، مگر اب تمہارے پورے خاندان کا وہی حال کروں گا جن کا انجام دیکھ کر اپنے باپ کی طرح تم بھی موت کو گلے لگا لو گے۔ ذوالفقار جانتا تھا ISI کے ہاتھ لگنے کے بعد اب اس کا کتنا ابدناک انجام ہونے والا ہے، اس لیے اس نے ارتضیٰ کو غصہ دلانا چاہا تاکہ وہ طیش میں آ کر اسے مار دے، لیکن وہ ارتضیٰ سکندر کو ٹھیک سے جانتا نہیں تھا۔ مان گیا میں تمہیں ذوالفقار صمد خان، بہت ہی شاطر اور گھٹیا دماغ پایا ہے تم نے، کاش کہ اس کے انعام کے طور پہ میں تمہیں اتنی آسان موت دے سکتا، مگر نہیں، اتنی جلدی تمہیں ختم کر کے میں جہنم نہیں بھیجنا چاہتا۔ ابھی تو تمہیں اور تمہاری اولاد کو تم لوگوں کے ہر ظلم کا حساب ثبوت سمیت لوٹانا ہے، پھر تمہاری یہ مرنے کی خواہش پوری ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ اس کو مزید اپنے قہر کا نشانہ بناتا، رینجرز اور آرمی کے اہلکار وہاں پہنچ چکے تھے۔ ارتضیٰ کے اشارے پر انہوں نے ذوالفقار کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی تھی۔ بہت جلد ٹارچر سیل میں ملاقات ہوتی ہے تم سے GSK، میرا انتظار کرنا۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں موجود انتقام کی آگ میں ذوالفقار کو اپنا عبرتناک انجام صاف نظر آ رہا تھا، اور زندگی میں پہلی بار اس نے خوف کھاتے اپنے جلد از جلد مر جانے کی دعا مانگی تھی۔ ارتضیٰ، آپ پلیز اب چلیں ہاسپٹل، آپ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ مہروش ارتضیٰ کی بگڑتی حالت پر روتے ہوئے بولی، مگر ارتضیٰ ایک بار اپنی آنکھوں سے اپنی ٹیم کے باقی لوگوں کو بھی صحیح سلامت دیکھنا چاہتا تھا۔ میجر ارتضیٰ سکندر اور اس کی ٹیم اپنے سب سے بڑے اور مشکل ترین مشن میں کامیاب ہو چکی تھی۔ جنرل یوسف سے کیے گئے عہد کے مطابق ارتضیٰ نے نہ صرف ذوالفقار اور اس کے بچوں کو تمام ثبوتوں کے ساتھ زندہ گرفتار کیا تھا، بلکہ اپنی ٹیم کے کسی بھی ممبر پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دی تھی، مگر بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ارتضیٰ کی حالت تشویشناک تھی۔ ٹی وی، سوشل میڈیا، ہر طرف GSK جیسے ناسور کو جڑ سے مٹا دینے جانے کی نیوز چل رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح اپنی جان پر کھیل کر اتنا خطرناک مشن کرنے والے ان گمنام ہیروز نے اپنی شناخت گمنام ہی رکھی تھی۔ پوری عوام میں اتنی اچھی خبر سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، نہ جانے کتنے ہی خاندانوں کو نئی زندگی مل گئی تھی۔ ارتضیٰ کی وجہ سے وہ سب لوگ سیدھا ہاسپٹل میں آئے تھے۔ مہروش کا رو رو کے برا حال تھا، ارتضیٰ نے اسے بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا تھا۔ ارحم کو بھی تھوڑی دیر پہلے جازل نے گھر بھیج دیا تھا، کیونکہ اس کے گھر والے بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ارحم ارتضیٰ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر پھر گھر والوں کا خیال آتے جازل کو ارتضیٰ کے حوالے سے اپڈیٹ دینے کا کہتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ ارحم کو بیچ کر جازل نے کن آنکھوں سے زیمل کی طرف دیکھا، جس نے اسے ایک بار بھی نہیں بات کی تھی۔ زیمل مہروش کے پاس بیٹھی تھی، اس لیے جازل نے اسے مخاطب نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا مشن میں جو حرکت کرنے جا رہا تھا وہاں سے تو جان بچ جائے گی، مگر اب زیمل سے بچنا کافی مشکل تھا۔ ارتضیٰ نے آج ایک ٹیم لیڈر ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پہلے ان سب کے پاس موجود رہا اور انہیں ہر لحاظ سے گائیڈ کرتا رہا۔ جب وہاں سے تمام حالات انڈر کنٹرول ہوئے تو مہروش کو خطرے میں دیکھ کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ ارتضیٰ کے بغیر وہ لوگ شاید اتنی کامیابی سے یہ مشن کبھی نہ پورا کرتے۔ نور پیلیس میں اس بارے میں سب کو لا علم ہی رکھا گیا تھا، کیونکہ ان کے مطابق ارتضیٰ اور مہروش اس وقت فارم ہاؤس پر ہی موجود تھے۔ ارتضیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی طرح بری خبر سن کر پریشان ہوں۔ مہروش کو لگتا تھا کہ اس کا عشق ارتضیٰ سکندر کے لیے لمحہ بر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جس شخص کو اتنی تکلیف میں بھی اپنے گھر والوں کی اور اپنی ٹیم کا خیال تھا، اس خڑوس مگر بہت پیارا دل رکھنے والا میجر ہر معاملے میں ہمیشہ پرفیکٹ ہی تھا۔ اس وجہ سے تو اوپر والا بھی ہمیشہ ہر کام میں اسے سرخرو کرتا تھا۔ سائمہ بیگم اور آصف صاحب سے مل کر ارحم جلدی سے رحاب کی طرف بڑھا تھا۔ رحاب 3 دنوں میں اسے صدیوں کی بیمار لگی تھی۔ ارحم کو ذرا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی گمشدگی رحاب پر اتنا برا اثر ڈالے گی۔ جب بہت کوششوں کے باوجود رحاب اپنی بوجھل پلکوں کو کھولنے میں کامیاب ہوئی اور ارحم کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک اٹھی تھی۔ ارحم پلیز واپس آ جائیں، میں اب بھول چکی ہوں آپ کے بغیر جینا، میں مر جاؤں گی۔ رحاب کی بڑبڑاہٹ بہت مشکل سے ارحم کے کانوں تک پہنچی تھی۔ رحاب میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں اور زندہ سلامت تمہارے سامنے موجود ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا اب، ایک بار آنکھ تو کھولو۔ ارحم کی محبت بھری پکار پر رحاب نے فوراً سے آنکھیں کھولی تھیں۔ رحاب کو لگا تھا جیسے اسے واپس سانسیں مل گئی ہیں اور اس کا مردہ دل ایک بار پھر جی اٹھا تھا۔
رحاب کافی دیر ارہم کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی، جب کافی دیر بعد خیال آنے پر اسے الگ ہونا چاہا تھا، مگر ارہم نے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ اوہ یار، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے۔ آپ کہاں تھے 3 دن؟ ایک بار بھی مجھے کال نہیں کی۔ سویٹ ہارٹ، کل رات آیا تو تھا، مگر تمہیں اپنی نیند اتنی پیاری تھی کہ مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی۔ ارہم نے آنکھوں میں شرارت بھرے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب کل رات میرا فہم نہیں تھا؟ آپ سچ میں میرے پاس آئے تھے؟ ارہم، آپ کتنے بڑی چیٹر ہیں، مجھے جگائے بغیر مجھ سے بات کیے بغیر خاموشی سے آئے اور چلے بھی گئے۔ ارہم اس کے انداز پر ہنستے اپنے بچاؤ کرتا رہ گیا تھا اور اگلے ہی لمحے رحاب کو بازو سے تھام کر بہت ہی نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھک گیا تھا۔ مہاروش کو تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹرز نے ارتضیٰ کا کامیاب آپریشن ہونے کی خبر دی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق کچھ دیر تک ارتضیٰ کو ہوش آ جانا تھا۔ ڈاکٹرز کے جس کا مہاروش کو شدت سے انتظار تھا۔ مہاروش زیمل کو بتاتی شکرانے کے نفل پڑھنے چلی گئی تھی۔ جب وہ نوافل ادا کر کے لوٹی تو زیمل کو کوریڈور میں اپنا انتظار کرتا پایا۔ ماہی، جلدی سے اندر آ جاؤ ورنہ ارتضیٰ سر نے بیڈ سے اٹھ کر تمہیں ڈھونڈنے نکل پڑنا ہے۔ زیمل نے مہاروش کو دیکھ کر چھڑا تھا کیونکہ ارتضیٰ کو ہوش میں آئے 15 منٹ ہو چکے تھے اور وہ کوئی 50 بار مہاروش کا پوچھ چکا تھا۔ مہاروش دبے قدموں آنکھیں موندے لیٹے ارتضیٰ کے بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ مہاروش نے ہاتھ بڑھاتے اس کی گھڑوں والی جگہ کو چھوا تھا۔ جب ارتضیٰ کے چہرے پر اچانک ابھرتی مسکراہٹ دیکھ کر مہاروش جلدی سے پیچھے ہٹی تھی۔ یار یہ کیا؟ دور دور سے پیار کر رہی ہو؟ ذرا قریب آ کر طبیعت پوچھو میری۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ بغیر کسی نقصان اور مزید کسی قربانی کے وہ زی ایس کے کو اس کے انجام تک پہنچا چکا تھا۔ ارتضیٰ آج بہت خوش تھا۔ دنیا کی ساری خوشیاں اس کے پاس تھیں۔ آپ جیسے خطرناک لوگوں کی کو دور ہی سے پوچھنا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو پھر روکو، میں بتاتا ہوں تمہیں میں کتنا خطرناک ہوں۔ ارتضیٰ جبکہ ارتضیٰ نے مہاروش کا ہاتھ کھینچتے اسے اپنے سینے سے گرایا تھا۔ ارتضیٰ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ہرٹ ہوگا۔ تمہارے قریب آنا مجھے کبھی ہرٹ نہیں کر سکتا، بلکہ تمہاری قربت سے زیادہ سکون کا باعث ہے۔ ارتضیٰ نے مہاروش کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا تھا۔ ارتضیٰ، آپ بہت بے شرم ہیں۔ مہاروش اس سے زیادہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ ابھی کہاں، ابھی تو میری بے شرمی دیکھنا باقی ہے۔ ارتضیٰ نے مہاروش کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں پھیری تھیں۔ ارتضیٰ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہاسپٹل ہے، کوئی بھی اندر آ سکتا ہے۔ مہاروش ارتضیٰ کی بڑھتی جسارتوں پر گھبراتے ہوئے دور ہوئی تھی۔ 3 مہینے بعد آج جازل کی حویلی میں رونق اور بہاریں ہر طرف پھیلی تھی کیونکہ حویلی کے اکلوتے چشم و چراغ کی شادی تھی جس میں شرکت کرنے کے لیے ارتضیٰ، مہاروش، ارہم، رحاب اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ زیمل کو سٹیج پر جازل کے مقابل میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ جازل بنا کسی کا لحاظ کیے زیمل کو محبت پاش فدا ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زیمل سب لوگوں کو چھیڑتے دیکھ کر کتنی بار اس کو منع کر چکی تھی، مگر جازل اپنی بے باکیوں سے اسے مزید زج کیے ہوئے تھا۔ زیمل کی جازل، ابراہیم، آج کے دن تو اپنی چھچوری حرکتوں سے باز آ جائیں، آج آپ کا پورا خاندان جمع ہے۔ زیمل کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ سنتے جازل نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ ان سب کے نزدیک میں بہت شریف سا انسان ہوں، اس لیے انہیں میرا چھچورا پن اچھا لگے گا۔ جازل زیمل کی طرف ہلکا سا جھکتے سرگوشی کرتے بولا تھا۔ زیمل سرخ لال ہوتی اس کی محبت بھری سرگوشیاں سنتے اپنے لائف کے سب سے زیادہ خوبصورت لمحات کو انجوائے کرنے لگی تھی۔ ارہم، آپ کو یہ ساڑی پسند تھی؟ مجھے لگتا ہے اگر ذرا تیز چلی تو یہ ساڑی نہ کھل جائے، یا پھر میں نے ضرور گر جانا ہے۔ رحاب اپنی پرپل ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی ارہم پر غصہ ہوئی تھی کیونکہ آج پہلی بار اس نے ساڑی پہنی تھی، مگر وہ اس میں لگ ہی اتنی دلکش رہی تھی کہ ارہم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی رحاب کو اپنی باہوں میں اٹھائے اور یہاں سے غائب ہو جائے۔ سویٹ ہارٹ، میں تمہارے قدم کے ساتھ قدم ملا کر اس لیے ہی تو چل رہا ہوں، فکر مت کرو۔ ارہم نے رحاب کو اپنے ہونے کا، اپنی محبت کا احساس دلایا تھا۔ چاچی، وہ چاچو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ مہاروش جو جازل کی بہنوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، طلحہ اور ہادی کی باتیں پر فوراً ارتضیٰ کی طرف بڑھی تھی، جہاں ارتضیٰ قدرے الگ تھلگ کونے والے ٹیبل پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ ارتضیٰ اب تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا، مگر اس کے زخم ابھی تھوڑے بہت رہتے تھے۔ مہاروش ارتضیٰ کا ہر لحاظ سے دھیان رکھتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ذرا سی طبیعت خراب سنتے بھاگی بھی آئی تھی، مگر آگے سے ارتضیٰ کو سینے پر ہاتھ باندھے شوخ انداز میں بیٹھا دیکھ کر مہاروش اس کی صراحت سمجھ گئی تھی۔
مہروش بھلا یہ کیا مذاق ہے؟ مہروش نے بلیک قمیض شلوار میں کلین کلر کی چادر کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی اور وہ بہت ڈیشنگ سے ارتضیٰ سکندر کی طرف اس نے دیکھا تھا۔ مذاق نہیں تھا یار، یہ سچ تھا، تمہارے بغیر اس دل کی حالت واقعی بگڑ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بلیک اور سلور کنٹراسٹ میں ملبوس مہروش کو دیکھا تھا۔ مہروش کی ذرا سی بھی توجہ خود سے ہٹ کر کسی اور کام میں تو ارتضیٰ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ میجر صاحب، زیادہ رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے۔ مطلب آج بیڈ روم میں رومانٹک ہونے کی پوری اجازت دے رہی ہو تم؟ ارتضیٰ بنا کسی بات کی پرواہ کیے ہلکا سا جھکتے مہروش کی پیشانی کو چومتا سیدھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسٹیج پر ارحم اور رحاب پہلے سے زیمن لوگوں کے پاس موجود تھے۔ جب ان دونوں کے آ جانے سے وہاں اچھی خاصی رونق اور لگ گئی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک آسودگی بھری نظر اپنے دوستوں اور ارد گرد موجود اپنوں کی خوشی سے جگمگاتے چہرے پر ڈالی تھی۔ ان سب نے ایک دوسرے کو پانے کے لیے بہت سی مشکلات فیس کی تھی، بہت سی آزمائشوں سے گزر کر سرخرو ہو کر وہ یہاں پہنچے تھے۔ اب ان کی زندگیوں سے ذوالفقار کا منحوس سایہ ہٹ چکا تھا، ہر طرف خوشیاں اور رنگ ہی رنگ تھے، اور آگے کی زندگی بھی کسی روشن سویرے سے کم نہیں تھی۔ ختم شد۔